عزیزو ایک مہمان ہیں ہمارے، ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں؟ جی آپ ایک آواز، آپ ہیں لائیو جا رہے ہیں، بسم اللہ کریں۔ کیا اس میں گرامی کیا آپ کا؟ جی سر، مجھے نہیں معلوم، عالم دین ہے، میں مولانا صاحب کہہ دوں، مولوی صاحب کہہ دوں، قاری صاحب کہہ دوں، مجھے نہیں معلوم، حاجی صاحب کہہ دوں، آپ کون ہیں؟ بسم اللہ کریں، تعارف کریں کچھ اپنا۔ السلام علیکم۔ علیکم، بلال احمد۔ بلال بھائی کیسے ہیں؟ کیسے، کیا حال چال ہے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے۔ آپ کام کیا کرتے ہیں بلال صاحب؟ کوئی عالم دین ہے؟ داڑھی تو ماشاءاللہ علماء نہیں، جیسی میں ہے۔ نے آپ سے ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی، اسکول ٹیچر ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں اچھا، اب یاد آیا۔ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ تو مجھ سے بات کی تھی مسئلہ ولایت علی پر، کہ اس پر قرآن الحمدللہ سے نسخ کیا ہے، تو آپ نے اس میں نسخ کی بحث چھیڑ دی۔ جی یہ آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ تو آپ نے نسخ کی بحث چھیڑ دی، آپ نے مختلف قسم کی روایات آپ نے پیش چھیڑ دی، کی۔ میں نے نہیں چھیڑ دی، آپ نے آپ نے کہا چھیڑ دی، آپ نے چھیڑ دی۔ آپ نے کہا کہ حدیث جو ہے یہ منسوخ التلاوہ ہے، میں نے نہیں ہاں چھیڑی، جی، آپ میں نے نے چھیڑی۔ منسوخ التلاوہ کی بات کی تھی۔ ہاں میں نے جی، نہیں میں نے کہا چھیڑی۔ تھا۔ جی سر۔ تو آپ نے کہا تھا کہ منسوخ التلاوہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ ہوں۔ تو آج میرا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے منسوخ التلاوہ پر بات کروں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہی میرا مطالبہ تو قائم ہی ہے آپ سے، کہ آپ نے ولایت مولا علی علیہ السلام پر آپ نے نص پیش کرنی ہے۔ ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے، اس دن آپ نے بحث میں یہ بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ نسخ احکام ہم تشو قائل ہے، لیکن نسخ فی تلاوہ کے ہم قائل نہیں ہے۔ حکم کا اٹھ جانا یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن آیات کا، الفاظ کا اٹھ جانا ہم نہیں مانتے۔ اور میں نے عرض کیا، نے کہا تھا کہ نسخ جس طرح احکام میں ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ قرآن میں بھی ہوتا ہے، تلاوت میں بھی ہوتا ہے۔ تو جی سر، سن رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حکم کا بدل جانا ہو احکام میں نسخ جو ہے یہ ثابت ہے اور یہ وقوع بھی ہے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ احکام جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ تلاوی آیات کی جو ہوتی ہے وہ بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو اس پر میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ نحل ہے، 101 آیت ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہم کسی بھی آیت کی جگہ پر بدل کر دوسری آیت لے آتے ہیں تو مشرکین مکہ، اہل مکہ یہ شور مچاتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ افترا کر رہے ہیں، اور تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ تو اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ اب اس دن آپ نے کہا تھا کہ نسخ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف احکام میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں یہ جو الفاظ ہیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا، جب ہم تبدیل کر دیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو، تو جب آیت کی جگہ پر دوسری آیت تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر آپ نسخ فی التلاوہ کیوں نہیں مانتے؟ تو آپ اس سے آپ ثابت کریں نا کہ آیت منسوخ التلاوہ کو کہہ رہا ہے۔ آپ یہ تو بتائیں نا کہ وہ اس بھائی آیت سے میرے، مراد، ہم نے ایک آیت کی جگہ دوسری آیت دیکھیں، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ مکہ مکرمہ میں، سورہ نحل میں، مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا کون سی وہ آیت تھی جو نازل ہو گئی
اور وہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا کہ بھئی یہ سورہ ہے، یہ آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور بعد میں اعلان کیا کہ بھئی یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ختم ہے، ختم، اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ تاکہ مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا ہے، تاکہ اس سے ثابت ہو کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس آیا کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. وَإِذْ بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، کہ ہم جب ایک آیت کو دوسری آیت اب کی اس جگہ کا لے کے ترجمہ آتے ہیں. فرما دیں۔ آپ ترجمہ کرو، آپ مجھ سے، استدلال آپ کا ہے، میرا تو نہیں ہے. استدلال آپ کا ہے، میرا نہیں ہے. آپ ترجمہ تو کرو. میں نے اس سے ترجمہ ثابت کیا کرو کہ ہے کہ اس جب کا ہم اجازت دیں، یہ ثابت کرو کہ یہ منسوخ التلاوہ اس سے کیسے ثابت کرتا ہے نا؟ بتا رہا ہوں نا میں جی سر. کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ پر دوسری نئی آیت لے آتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایک حکم کی جگہ پر دوسرا حکم لے آتے ہیں. تو جب ایک آیت کی جگہ پر آیت آ گئی ہے تو اس سے نسخ فی آیات کے علاوہ اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. یقین کر لیجیے آپ کے مطابق تو کوئی حدیث دکھائے نا. واضح بات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں واضح بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس کا جواب نہیں، آپ کوئی حدیث دکھائے نا اس کے ذیل میں کہ دیکھیں، ہم دیکھیں اگر ایک حکم آیا ہے اللہ کی جانب سے، جیسے مثلا آئے نجوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے لوگو ایمان والے، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہو، ان سے گفتگو کرنا چاہو خصوصی، تو کیا کرو؟ ان سے کیا کرو؟ تم صدقہ دے لیا دیا کرو، اپنا صدقات دیا کرو. تو صحابہ جو ہے نا سب چھوڑ دیا، صحابہ نے گفتگو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیا، کوئی نہیں آتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی صحابہ کی، فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے بھائی؟ اشفقتم، ڈر گئے بھائی؟ رسول سے اتنی محبت کہاں گئی تمہاری تو بہت ادعا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں. صدقت دینے سے پہلے کہ بھائی آنے سے پہلے کسی بیکاری، کسی غریب، کسی فقیر کو تم صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. تو اس سے پہلے تو تم بہت آتے تھے، رش لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب جو ہے تم آتے ہی نہیں ہو. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، میں یہ آیت دکھاؤں، یہ بھی تو بدلنا آیتن مکان آیا ہے کہ ہم نے ایک آیا کو دوسری آیا کی جگہ پر رکھ دیا. پہلا ایک حکم تھا، کیا تھا؟ کہ تم نجوا کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، ترجمہ تو ٹھیک کریں، ترجمے میں گڑبڑ نہ کریں، تشریح جیسی مرضی کرنا. کس چیز کا ترجمہ پہ غلط کیا ہے بھائی؟ وَإِذَا کس چیز کا؟ بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اس میں آپ کیوں حکم کی طرف جاتے ہیں؟ اس میں آیت کے الفاظ ہیں، آیت تبدیل ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل بالکل، اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں. دیکھیں عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، سورہ مبارکہ ہے مجادلہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات کرنا چاہو، گفتگو کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ہے مولوی صاحب، بلال صاحب، تو گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. ذالکم، بلی ذالک خیر لکم واطہر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور پاک بھی ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر نہیں ہے تو اللہ غفور رحیم ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تمہیں ڈر لگا بھائی؟ پھر صحابہ نے عمل ہی نہیں کیا نا، کسی نے سوائے ایک شخص نے عمل کیا اس آیت پر، وہ ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. صحابہ اس سے پہلے بہت آتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، وہ چاروں طرف سے لوگ، دیر لگتا تھا، وہی رش ہوتا تھا، سوال کرو، سوال پہ سوال کرو. ایسے ہی جب آیا نازل ہوا کہ بھائی گفتگو کرنے سے پہلے تم نے صدقات دینے، سب بھاگ گئے. یہ صحابہ کا وفا. تو یہ تفسیر قرآن عظیم ہے اس کی ابن ابی حاتم رازی. اچھا، یہاں پر ناجیتم، اس آیے کی ذیل میں صفحہ نمبر 3344 میں، اذا ناجیتم الرسول ان المسلمین اکثر المسائل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان یعنی اس زمانے میں مسلمان سب صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال کرتے تھے، حتی شقوا علیہ، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، مزیت میں ڈال دیا.
فاراد اللہ ان یخفف عن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کچھ ہلکا کر دیں. یہ فضول سوال کرنے آتے ہیں. فلما قال ذلك امتنع كثير من الناس وكفوا عن المسألة. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. ٹھیک ہے نا، صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اشفقتم، یہ مذمت کی آیت کہ بھئی تم کیسے لوگ، کیا بے وفا لوگ، تم ڈر گئے، تم ڈر گئے. اچھا، اس آیت پہ صرف ایک شخص نے عمل کیا ہے، وہ کون ہے؟ سید المسلمین سلام اللہ علیہ. یہ کتاب جامع اور بیان عن تاویل آیت القرآن المجید، یعنی تفسیر طبری، جو سب سے اہم تفسیر تمہارے ہاں، جلد نمبر ہے یہ 28 28واں، چاپ دار الفکر کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں. مجاہد نے کہا نهوا عن مناجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك. کسی نے بھی اس آیت پہ عمل نہیں کیا. قرآن کی تاریخ میں وہ آیت ہے جس پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے ہمارے مولا سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے. سب صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں. تو یہ آیت دیکھیں عزیزو، یہاں پہ ایک آیت ہے. کون سا پہلے آیت جو منسوخ ہے؟ آیت منسوخ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہو، بات کرنے دینا بلال بھائی، جب گفتگو کرنا چاہو تو گفتگو سے پہلے صدقہ دیا کرو. تو کسی نے عمل نہیں کیا تو یہ منسوخ ہو گیا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم. جب تم نے کیا نہیں کیا، اب نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نسخ کر دیا. تو ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آیا ہے، اس کی جگہ دوسری آیا آ جاتا ہے. وہ پہلی والی آیت پہ اب عمل نہیں ہے، اس کی جگہ پہ دوسری آیت. ٹھیک ہے نا، اس کا مثال ہمارے سامنے ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اب ان حضرت کا ادعا یہ ہے میرے عزیزو کہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ منسوخ التلاوہ ہے. یعنی ایک ایسی آیت نازل ہوتی ہے، مثلا قرآن کی 2 آیت 3 آیت 4 آیت 5 آیت 10 آیت مثلا، یا ہو سکتا ہے سورہ ہو پورا، ہمیں نہیں معلوم. پھر اس کے بعد حکم آتا ہے کہ بھئی یہ اس بدلنا آیتن مکان آیا، ہم نے اس کو اٹھا دیا، اس کی جگہ دوسری آیت نازل کی. اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس آیت کو اٹھا دیا، اس کی دوسری جگہ دوسری آیت کو لے کے آیا. ٹھیک ہے نا، یہ فرماتے ہیں. تو ان حضرت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کے تائید میں، اگر یہ دیکھیں ایک دفعہ انسان اپنے آپ سے ڈرامہ بناتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ تاریخ میں یہ ہوا، تاریخ میں یہ ہوا، تاریخ میں یہ ہوا. اس کے پاس دلیل مانگتا ہے، دلیل اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ڈرامہ بنایا تھا. ایک دفعہ ہوتا ہے واقعاً یہ پیش آیا ہوا تھا، اسے دلیل مانگے، کہتا ہے یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث دیکھو، یہ اس صفحے میں لکھا ہے، اس صفحے میں لکھا ہے. تو یہ حضرت اگر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق منسوخ تلاوت سے ہے، کہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ آیات جو ہیں وہ بس ختم، اس کی جگہ دوسری آیات لے لی ہیں. تو وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ حدیث کہاں ہے. تو اس یہ واقعہ لازمی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ تاریخ میں نقل ہوتا اس کی جی سر، وہ ہمیں دلیل بتاؤ بھائی. جی اب میری بات، جی میں نے آپ کی اب ساری بات سن لی ہے، اور آپ کی گفتگو میں میں نے کوئی کلام نہیں کیا. اب آپ نے میری گفتگو میں کلام نہیں کرنا، میری بات مکمل ہونے دیں. اوکے سر. اوکے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی بحث میں اور پچھلے مناظرے میں نے جو آیت پڑھی تھی، میں نے وہ آیت پڑھی تھی جس میں تھا ما ننسخ من آیت، کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں. آپ نے اس آیت پر یہ سوال اٹھایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس میں نسخ سے مراد نسخ فی الاحکام ہے. آج کی گفتگو میں نے وہ آیت پیش ہی نہیں کی. میں نے وہ آیت پیش کی ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 101 ہے، جس میں الفاظ نسخ کے نہیں ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس میں نسخ کے الفاظ نہیں جس سے آپ کی یہ تعویل چل سکے کہ نسخ سے مراد نسخ فی الاحکام ہے، بلکہ اس میں تبدیلی آیات کے الفاظ ہیں، اور تبدیلی آیات وہ چیز ہے جس سے بالکل نسخ فی تلاوہ ثابت ہوتا ہے اور صراحتاً ثابت ہوتا ہے. اور پھر آپ کا دوسرا مجھ پر مطالبہ
کہ میں نے حدیث نہیں پیش کی. میں حدیثیں کیا پیش کروں اور کتنی پیش کروں؟ لیجئے آپ کی اصول کافی سے میں روایت پیش کرتا ہوں. اصول کافی آپ کے اصول اربع کی سب سے بڑی کتاب، شیخ محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب اصول اربع کی، آپ کے صحاح اربع کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے جس کے بارے میں آپ کے کلینی کہا کرتے تھے کہ امام زمانہ کا قول یہ ہے حاذا کافی وہ نہیں، لشیعت وہ نا، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کافی جو ہے یہ وہ ہمارے حدیث نہیں ہے، شیعہ وہ کے حدیث کافی ہے. نہیں ہے، ایسے وہ حدیث نہیں ہے، وہ وہ حدیث کوئی کلینی نہیں نے ہے. نہیں میری کہا، بات میں کلینی نے نہیں کہا، کلینی نے نہیں کہا بھائی، ایسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ کوئی کس حدیث نے ہے کہا نہیں، ہے؟ وہ ایسے ہی وہ کس کسی نے نے نہیں کہا کہا، ہے؟ آپ نے کہا، آپ نے کہا، دکھائیں کہ کلینی نے کہا، آپ نے کہا. تو کافی میں کہیں نہیں لکھا ہوا، نہیں، کافی کے مقدمے میں نہیں الکافی لکھا کاف ہوا. لشیعتنا، الکافی کاف لشیعتنا، نہ کافی میں لکھا ہے نہ کسی اور کتاب حدیث میں لکھا ہے. اچھا بہرحال چلیں بسم اللہ ٹھیک ہے، کریں، میں بسم اللہ چیلنج کریں، کر کے حدیث بات دکھائیں، کرتا ہوں. کوئی بات نہیں، آپ حدیث دکھائیں، کوئی اب بڑی بات نہیں. سنیے، اصول کافی کا جو باب ہے، باب الرجم والجلد ومن یجب علیہ ذالک، رجم کرنے کا بیان، کوڑے مارنے کا بیان، اور جس پر یہ چیزیں واجب ہو جائیں جس کے بارے میں یہ اس کا باب ہے. اور یہ کافی کی حدیث نمبر جو ہے یہ جلد نمبر 7 ہے، صفحہ کافی کا 177 ہے. میں اس کی سند بھی پوری پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو سکے، اور سند کے بعد اس کا حکم بھی بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں ان یونس ان عبد اللہ ابن سنان قال ابو عبد اللہ علیہ السلام الرجم فی القرآن قول اللہ عز وجل اذا زن الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتہ فإنہما قضی الشعوہ. اور روایت تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت بدکاری یہ کرے اصول کافی میں تو نہیں ہے، فروع کافی میں ہے بھائی، اصول میں نہیں ہے، فروع میں ہے یہ او روایت. بھائی میری بات سن لو، میری بات سن لو، میری بات سن لو، میرے کو مکمل ہونے دو. اور کہتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کریں تو تم ان کو سنگسار کرو، کیونکہ انہوں نے شہوت جو ہے وہ ایک ناجائز طریقے سے پوری کی. اور پھر دوسری بات، اب اس کی ذرا میرات العقول جو اصول کافی کی شرح ہے، جو آپ کے ملا باقر مجلسی کی ہے، جس میں اس کے صحیح اور ضعیف کو الگ کیا گیا. اس حدیث پر انہوں نے کیا حکم لگایا ہے سنو ذرا. کہتے ہیں صحیح یہ روایت بالکل صحیح ہے. وَعُدَّتُ هَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهَا. وعدت یہ روایت وعدت وعدت عدت ہی ہاں، میں نے پڑھا، میں نے بالکل عدت پڑھا ہے، ہاں. میں نے عدت پڑھا. کہتے ہیں وَعُدَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا ہوں. نُسِخَتْ تِلَاوَتُهَا دُونَ حُکْمِهَا، کہ یہ روایت ان میں شامل کی جاتی ہے. یہ آیت جو ہے الشیخ والشیخۃ، اس آیت کو ان آیات میں شامل کیا جاتا ہے نسخت تلاوتھا، جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. تو کس نے لیجئے میں نے فائل میراث کون ہے العقول بھائی، سے فائل کون ہے، عدت کا فائل کون ہے، جی عدت کا جی کس نے شمار کیا ہے. دیکھیں بھائی، شمار ہوتا ہے، میں کہتے ہیں نا شمار شمار کی کیا، جاتی ہے، شمار کرنے والا کون ہے، شمار کی جی شمار کرنے والا کون ہے، شمار کرنے والا کون ہے. شمار شمار کرنے والا جو بھی ہو، لیکن اس کا حکم صحیح ہے، آپ اسے نہیں، جان نہیں شمار چھڑا کرنے سے سکتے. بڑا فرق پڑتا ہے، شمار کرنے میراث والا العقول کون ہے. میں اللہ پاک نے اس پر صحیح کا حکم لگا ہے. اب میری بات پوری سنیں، میری بات سنیں پوری. میراث العقول کا آپ کے پاس ہے وہ جلد نمبر، صفحہ نمبر بتائیں ذرا. جی میراث کا جلد اور صفحہ نمبر مجھے بتائیں ذرا. نہیں، میں نے عبارت دیکھی، عبارت آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، میں لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر، میں خود جی تلاش کروں تو مجھے ٹائم لگے گا. وہ صفحہ نمبر جلد نمبر بتائیں، آپ عبارت صحیح پڑھ رہے ہیں، میں اچھا نہیں میری کہہ رہا بات غلط پڑھا. سنیے، میراث العقول کا جلد اور صفحہ نمبر بتائیں. بات سنیں میری. یہ آپ اصول آپ کھولیں نا، آپ کافی کھولیں اور اس کا باب میراث العقول میں آپ کافی یہ میں، باب کھولیں، باب الرجم والجلد ومن یجب النزال. اچھا جلد صفحہ نہیں معلوم آپ کو. اس کی جلد میں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو بتا میں دیتا میں ہوں، میں میں لیکن میں یہ خود آپ نکال دوں گا، کوئی بات، میں کافی خود کی نکال ذرائع دیتا ہوں دکھا ایسی، کوئی بات نہیں، میں خود نکال دیتا ہوں ایسی، کوئی بات نہیں. بسم اللہ. جی جی. جی، ختم بات آپ کی یا اب ابھی مزید ذرا کہنا ہے؟ مجھے بات آگے بڑھانے دیں تاکہ میں آپ کو جی آگے بسم اللہ، حوالے دے بسم دوں. اللہ. اچھا، ایک تو روایت یہ جو ہے یہ روایت صحیح ہے، اس کو ملا باقر مجلسی نے میراث العقول میں صحیح کہا ہے.
اور اس کے بعد یہی روایت تفسیر کمی جلد 2 اور صفحہ 95 پر بھی ہے. جی اور پھر یہی روایت آپ کی اصول اربع کی ایک اور کتاب ہے ملا یحضرہ الفقی، اس میں بھی یہ جلد 4 صفحہ 26 پر ہے. اور یہی روایت جو ہے یہ آپ کی اصول اربع کی تیسری کتاب تہذیب الاحکام جو ہے، جو علامہ توسی کی ہے، اس کی جلد 8 اور صفحہ 195 پر بھی ہے، اور جلد 10 صفحہ 3 پر بھی ہے. یہ روایت آپ نے پچھلے مناظرے میں پیش کی تھی رجم کے بارے میں حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہوئے، اور نہیں آپ نہیں نے کہا تھا نہیں 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 یہ تو سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو امام جعفر صادق کی زبانی کافی میں اور صحیح سند کے ساتھ آپ کے پاس کیوں پہنچا ہے؟ جی سر، آپ نے نقطہ نہیں، نقطہ آپ سے فوت ہو گیا نا. جب میرے کلام کا نقطہ آپ سے فوت ہو جاتا ہے تو جی لازمی بات. جی سر، مزید بات کرتے جائیں. ختم ہے بات آپ کی یا میں شروع کر دوں، یا آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مزید کچھ کہنا ہاں، چاہتے ہیں یا ختم ہو گئی بات آپ کی؟ آپ اس کا جواب دے دیں. اچھا جی میری بات اچھی ختم ہوگی، اب اس کا جواب دیں کہ آپ کے اصول اربع کی یہ 3 کتابوں میں بھی ہے، اس کے علاوہ تفسیر کمی میں بھی ہے، علل الشرائع میں بھی ہے، اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے، اور توسی کی التبیان میں بھی ہے. دیکھیں میرے بھائی میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. منسوخ التلاوہ کی تعریف کیا ہے عزیزو؟ منسوخ التلاوہ سے مراد یہ ہے، یہ ایک فرضیہ ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. حدیث روایت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ حدیث روایت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، ان کی اپنی کتاب میں ہو، یا صحابہ کا قول ہو کہ ایسے آیات نازل ہو گئے، پھر وہ آیات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ پڑھو، اب یہ قرآن، اس کی قرآنیت جو ہے ختم ہے، یہ اب قرآن نہیں رہا، اس کی تلاوت نہ کرو. یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی حدیث، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ایک مخمسے میں پڑ گئے ہیں آپ جماعت مخالفین. مخمسہ کیا ہے ان کا؟ کہ صحابہ کے بہت سارے اقوال ہیں، کہ مثلا سورہ احزاب جو ہے اس کی آپ میری سورہ روایت کا جواب دینا. اب آتا ہوں، اسی طرف آتا ہوں. میں پہلے شرح کرتا ہوں کہ منسوخ التلاوہ سے کیا مراد کیا ہے. منسوخ التلاوہ کے فرضیے کی ضرورت کیوں پڑی عزیزو؟ مثلا عائشہ کا قول ہے، عمر کا قول ہے کہ سورہ احزاب کی آیات کی تعداد 200 سے زیادہ ہے. سورہ بقرہ جتنا لمبا ہے، سورہ بقرہ سب سورتوں سے زیادہ لمبا ہے قرآن مجید میں. مثلا اگر قرآن مجید میں دیکھیں 285 شاید 286 یا 87 نمبر ہیں اس کے آیات کے. تو ان کا قول یہی ہے کہ سورہ احزاب جو ہے شروع میں بہت لمبا ہوتا تھا، باقیہ اس کا سب غائب ہو گیا، کھو گیا مسلمانوں سے. جب قرآن جمع کیا گیا تھا تو اس وقت نہیں ملا تھا باقیہ اس کا سورہ احزاب کے اجزاء. اس طرح دوسرے بہت سارے روایات ہیں کہ فلان جگہ پہ آیت میں خطا ہے، فلان جگہ میں یہ آیت کھو گئی ہے. تو اس فرضیے کے اس احادیث جو بھی بہت زیادہ ہیں، جس کو دیکھ کر، اور یہ شیعہ کتب میں بھی ہے، صرف ان کے کتب میں نہیں ہے، ہمارے کتب، جیسے انہوں نے ابھی نقل کیا ہے کہ یہ کتاب فروع کافی میں یہ حدیث بالکل صحیح فرما رہے تو ہیں. شکر آپ یہ بات تو مان گئے نا. نہیں نہیں، یہ مام شکر کی کیا بات، میں شروع سے مانتا رہا ہوں بھائی، میں نے شروع سے کہا کہ فریقین کے یہ تو روایات. آپ بات مان گئے، آپ لیکن آپ یہ نہیں بات نہیں 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 نہیں، آپ ابھی نہیں مانا، میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ فریقین کے روایات اس بات پہ متواتر ہیں کہ قرآن مجید کے آیات کھو گئی ہیں. یہ تو اس کو میں نہیں انکار نہیں کر رہا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ اس کا حل کیا ہے؟ بعد میں یہ فرضیہ بنایا گیا، دیکھو عزیزو، کہ منسوخ التلاوہ ہے. منسوخ التلاوہ کیا ہے؟ کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے کہ اب یہ قرآن نہیں ہے، یہ ابھی تک قرآن تھا، آج سے یہ قرآن نہیں ہے، اس کو قرآن نہ سمجھو، اس کو نہ پڑھو، اس کو تلاوت کرنا بھی جو ہے عبادت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم بات. اس کا حکم ہو سکتا ہے باقی ہو، اس پہ عمل باقی ہو، لیکن وہ قرآنیت اس کی ختم ہے. تو یہ فرضیہ، اس فرضیہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ فرضیہ کو بنایا گیا ہے مجبوری کے تحت. ان علماء نے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس فرضیے کا کوئی صحابہ قائل نہیں ہے، کوئی صحابہ قائل نہیں ہے. اس فرضیے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے، میرے بھائی نے جو ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے یہاں پہ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ الرجم والرجمہ، یہ عمر صاحب کے نے جو خطبہ دیا تھا بخاری میں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ عمل ہونی چاہیے، اور یہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ بہرحال اس کی مذمت کیا تھا انہوں نے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو طعن بنایا ہے عمر پر، کہ عمر تحریف قرآن کا قائل ہے اور یہ بھئی اچھا آدمی نہیں ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں، یہ نقطہ انہوں نے نہیں سمجھا. کہتے ہیں یہ تو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ یہ دونوں کتابوں فریقین میں موجود ہے اس طرح کی احادیث.
दोनों फरीक़ैन के कुतुब में मौजूद है, और ये बिलखुसूस आपके कुतुब में ये रिवायत बहुत ज्यादा है। तो इससे कुरान मजीद का जो है कामिलियत, उसमें सवाल आ जाता है कि पूरा कुरान हमारे पास आया है या नहीं आया है, उस पर सवाल आ जाता है। तो उसका हल क्या है? उसका हल यह है कि मनसूख तिलावा को कबूल कर लें कि ये कुरानी आयात थी, आयशा की हदीस सही है, उमर की हदीस सही है, ये हदीस शिया कुतुब में भी फर्ज करें इन्होंने, इनको मिल गया, ये खुश हो गया कि शिया कुतुब में भी है, कि ये भाई मान लेते हैं कि भाई ये थी, बाद में कुरानियत खत्म होगी। तो ये मनसूख तिलावा की दलील हम इनसे मांगते हैं, तो इनके पास कोई दलील नहीं था। देखा, इनसे हमने दलील मांगा, एक इन्होंने दलील आया, वो आया शरीफा कुरान मजीद का, सूरह मुबारक नहल का, वह बदलना आयतन मकाना आया, उसका जवाब हमने दे दिया। ये तस्रीह नहीं है कि इसमें मनसूख तिलावा की बात हो रही है। हमने इनसे मुतालबा किया कि तुम इस आयत को पढ़ो, इस्तेदलाल करो कि इससे मनसूख तिलावा कहां से साबित होती है। कुरान मजीद के बहुत सारे आयात हैं, उनमें अल्फाज मुकद्दर हैं। मुकद्दर अल्फाज को जानते हैं बिलाल भाई? नहीं समझते? कोई चीज तकदीर में हो उसको समझते हैं, नहीं समझते? जी समझता हूँ, बिल्कुल समझते हैं। तो कुरान के आयत तो बहुत सारे हैं इस तरह, बहुत सारे आयत इस तरह, तो उसमें कोई चीज तकदीर में है। ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने इस आयत को मनसूख कर दिया है इस लिहाज से कि इसके अल्फाज भी अब कुरान के नहीं रहे, अब इसके अल्फाज भी कुरानियत, इसके कुरानियत खत्म हो गई। ये अब इस्तेदलाल करो। पहली दलील इनका था, वो दलील, और हमने कहा कि इस आयत की ज़ैल में कोई हदीस हमें दिखाओ, कोई वाक़या में ऐसे दिखाओ, कुछ नहीं ला सके। इन्हों ये गए, मेहनत किया इन्होंने, हमारे किताब काफी से ये हदीस लेकर आए। ये किताब उसूल काफी में नहीं, फुरू काफी में है। अच्छा, वो हदीस जो उन्होंने दिखाया है मेरे भाई ने, बिलाल भाई ने, वो ये है किताब अल-फुरू' मिन अल-काफी, अल-फुरू' मिन अल-काफी, चाप दारुल कुतुब अल-इस्लामिया, ये जिल्द नंबर 7 है, अल-जुज़ अस-साबिअ। यहाँ पर बाबु अर्रज्म, बाबुल रज्मी वल जिल्दी वल जल्दी वमन यजिब अलैहि ज़ालिक, रजम करना और कोड़े मारना, और किस पे वो वाजिब हो जाता है। अच्छा, इन्होंने इस हदीस की रिवायत की है, हदीस नंबर 3 की। भले قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. तो ये रिवायत में है कि ये कुरान मजीद की आयत है, जैसे कि बुखारी में मौजूद है, कुरान मजीद की आयत है, ठीक है ना। अब इसका हल क्या है? इसका हल क्या है, ठीक है ना। ये गए मजलिसी के किताब में, ये है अजीजों मजलिसी की किताब है मिरआतुल उकूल, मिरआतुल उकूल जिल्द नंबर 23 है। ये जिल्द नंबर 23 है। अब मैं इजाजत दें ताकि मैं इसमें वो सफ़ा को तलाश करूं। ये मिरआतुल उकूल मैंने आपको दिखाया ना, मिरआतुल उकूल जिल्द नंबर 23, सफ़ा नंबर मैं आपको दिखाता हूं। इसका सफ़ा नंबर किस सफ़े पे है? ये अल्लाह आपका भला करे, सफ़ा नंबर 268 में, जो मतलब इन्होंने जिस मतलब से इस्तेदलाल किया वो सफ़ा नंबर 268 में है, 268 में, 268 में, हाँ 267 में, ये आ गए भाई 267। ये अजीजों मुलाहिजा फरमाइए, ये सफ़ा नंबर 267 है। उसी हदीस को नकल करता है मजलिसी साहब, और उसके ज़ैल में देखें, इज़ा ज़ना अश-शैख़ु वश-शैख़ा फर्जुहा अलबत्ततान फ़इन्नहुमा क़दाया अश-शहवा, हदीस नंबर 3। हदीस नंबर 3 सहीहुन व उद्दत, देखें इबारत क्या है, इबारत क्या है, ये सही है ना? जी बिल्कुल, पूरी काफी हमारे नजदीक सही है, कोई कुलैनी के कहने की, मजलिसी कहने की जरूरत नहीं है, सब काफी के सब रिवायत सही है। अच्छा, वउद्दत हादिल आयतु, इस आयत को शुमार किया गया है, हिसाब किया गया है, मिम्मा नुसिखत तिलावतुहा दून हुक्मिहा, इसका हुक्म बाकी है और इसकी तिलावत मंसूख किया गया। अच्छा, वरुवियत बिअबारातिन उखर, वरुवियत बिअबारातिन उखर अयदन, ये दूसरी इबारात के दूसरे अल्फाज के साथ ये नकल है। वअला अय्य हालिन फहिय मुख्तसतुन बिलमुहसिन मिनहुमा अला तरीक़तिल अस्हाब वयहतमिलु अत-तअमीम कमा हुवा अज़-ज़ाहिर, लेकिन जैसा भी हो ये सिर्फ शादीशुदा के लिए, रजम सिर्फ शादीशुदा के लिए, जो हमारे उलमा के नजदीक है शादीशुदा औरत के लिए, और हो सकता है कि ये गैर शादीशुदा के लिए हो, जैसे कि जाहिर है आयत ज़ाहिर हुक्म यही है कि इज़ा ज़ना अश-शैख़, बूढ़ा आदमी अगर और बूढ़ी औरत अगर ज़िना करें तो उसको तुम क्या करो, रजम करो, संसार करो। तो इबारत यह है अजीजों, ये इन्होंने दलील लेके आया है। दलील उनका यह है मेरे भाई बिलाल भाई, तुम जरा गौर करो, उद्दत हादिल आया, इसको शुमार किया गया है, शुमार किया गया। मैं इनकार नहीं करता कि शुमार किया गया है, जी हाँ हमें पता है मनसूख तिलावा कोई चीज है, मनसूख तिलावा बहुत सारे उलमा उसके कायल हैं, शिया उलमा में कायल इसके बहुत कम है, या नहीं है न, या नहीं है, यानी अब मैंने क्यों फरमाया था इजाजत दें बात खत्म करने दें।
تو شمار کیا گیا ہے. کس نے شمار کیا اس کو؟ اگر یہ معصومین علیہم السلام نے شمار کیا ہے تو پھر ثابت ہے. کوئی حدیث ہے شمار کرنے والا، یہ بہت اہم ہے. شمار کرنے والا کون ہے؟ صاحب آپ پھنس دیکھیں، گئے، یقین کریں، نہیں جی، آپ پھنس گئے. اجازت دیں بات ختم کر. آپ نے وعدہ دیا تھا کہ میرے کلام پہ آپ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ خوش ہو گئے، دل میں خوش رہیں، بس جب آپ کی باری آئے گی تو اس وقت آپ کہا مارے. تو شمار کرنے والا کون ہے عزیزوں؟ اس کو شمار کیا؟ اس کو شمار کرنے والے مخالفین ہیں. اس کے شمار کرنے والے مخالفین ہیں. مخالف علماء نے، مثلا بہت سارے علماء ہیں جس بات کے قائل ہیں، مثلا تفسیر طبری کے لکھنے والے، مثلا فتح الباری کے لکھنے والے، آپ ذرا ابن حجر اجازت دیں مجھے. اسقلانی. ختم ہو، بس 2 جملے کہہ دوں. مخالف علماء نے اس کو شمار کیا ان روایات، ان آیات میں سے جن کی تلاوت جو ہے نسخ کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جی ہاں، یہ کیا گیا ہے. لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ منسوخ التلاوہ. آپ مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت بات کرنے کی دے. میرے جملے ختم نہیں ہوئے، آرام کر. جی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو منسوخ التلاوہ شمار کیا ہے. دوسرا فرضیہ کیا ہے؟ جو اشیاء علماء اس کے بہت سارے قائل رہے ہیں اور صحابہ سب اس کے قائل رہے ہیں کہ کیا یہ آیات منسوخ تلاوہ نہیں ہے، یہ واقعاً آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیات ہیں. یہ قرآن مجید جمع کرتے وقت یہ کھو گئے ہیں. ان کو زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے داخل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سا اس میں نظریہ صحیح ہے؟ منسوخ تلاوہ صحیح ہے، منسوخ تلاوہ صحیح ہے، یا یہ کہ یہ منسوخ تلاوہ نہیں ہے بلکہ ان کو یہ کھویا گیا ہے؟ عزیزو، اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ اگر یہ چاہتے ہیں تو میں اس پہ 5 منٹ میں اس پہ بات کروں، اجازت دیں گے؟ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اس میں سے کون سا صحیح ہے. اجازت دیں گے میں 2 منٹ بات کروں؟ جی بولیں. ہاں، اچھی بات. تھینک یو سر. تو یہاں پر دیکھیں، اگر منسوخ التلاوہ یہ کہ کسی علماء نے شمار کیا، دیکھیں حجت کیا ہے دین میں. حجت کون سی بات ہم حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر لا سکتے ہیں؟ یا تو ایک عقلی دلیل ہو، ایک بات بہت واضح ہو، دن رات کی طرح، بھائی عقل کہتا ہے کہ بات صحیح ہے، وہ تو اس کا انکار کرنے والا پاگل ہوگا. یا تو اس طرح ہو، یا تو دلیل ہو قرآن مجید سے، وہ بھی محکم آیا ہو. اس طرح محتملات ہو کہ بھئی اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، پر وہ تو دلیل نہیں بنتا. یا یہ ہو کہ کیونکہ قرآن مجید اگر کسی بات پہ محکم ہے تو اس کا ماننا واجب ہے. اگر محکم نہیں ہے تو پھر وہ متشابہ ہے، اس کی دلالت کو کچھ بھی ہو سکتی. یا پھر یہ صحیح حدیث ہو، اس کی دلالت بھی واضح ہو. اگر وہ حدیث بھی متشابہ ہے تو وہ بھی حجت نہیں ہے. یہ کہ علماء کچھ کہہ دینا، علماء نے ایک شمار کیا ہے، علماء نے اس کو منسوخ التلاوہ شمار کیا، علماء نے یہ کہا، یہ حجت نہیں ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. علماء کا قول ہم دیکھیں گے کہ علماء کا قول اس کی دلیل کیا ہے. علماء نے کیوں کہا؟ علماء کے پاس اگر دلیل ہے قرآن سے، سنت قطعیہ سے، صدور بھی قطعی ہو، دلالت بھی قطعی ہو، تو پھر وہ حدیث صحیح ہے، وہ سنت صحیح ہے. وَإِلَّا علماء کے اقوال اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. علماء بہت سارے بات کہتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب عزیزو ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ اجازت دیں تو 3-4 منٹ لگیں گے روایات کو پیش کرنے میں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے یا نہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب فضائل القرآن لأبی عبید القاسم بن سلام ہروی، یہ ابو عبید کی کتاب ہے فضائل القرآن. یہاں پہ صفحہ نمبر 287 میں ملاحظہ فرمائیے. یہ روایت صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم، بشرط البخاری و مسلم، کیونکہ روایت کرتا ہے ابو عبید جو اس کتاب کا مصنف ہے، روایت کرتا ہے ابو معاویہ سے، یہ رجال بخاری و مسلم سے، ہشام بن عروہ سے، اور وہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، اور وہ روایت کرتی ہیں اپنے خالہ سے. سألت عائشہ عن لحن القرآن، میں نے عائشہ سے پوچھا کہ قرآن کی لحن بولتے ہیں غلطی کو، قرآن میں غلطی کے متعلق پوچھا. عن قوله ان هذان لساحران، یہ اس طرح ہونا چاہیے، ان هذین لساحران ہونا چاہیے، ان هذین لساحران ہونا چاہیے عربی قواعد کی روح سے، یہ ہے ان هذان لساحران. وعن قوله تعالی، اور اس آیت کے متعلق پوچھا والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، یہ تو نہیں چاہیے والمقیمون الصلاة مرفوع، یا والمؤتین زکاة ہونی چاہیے کیونکہ معطوف علیہ اعراب میں ایک ہوتے ہیں. اچھا، پھر میں نے پوچھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، صابئین، یہ صابئین ہونا چاہیے، یہ صابئون ہے. تو عائشہ نے کہا یا ابن اختی، اے میرے بانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتاب. عائشہ نے کہا کہ یہ قرآن کے کاتبین کا کام ہے،
انہوں نے کتابت میں خطا کیا ہے، قرآن کی آیت نہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ سند جو دیکھا نا عزیزو، سند ہے ابو معاویہ ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ سند ہے بخاری کی، ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ ابو معاویہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ۔ اسی حدیث کو الاتقان میں سیوطی صاحب نے نقل کیا اور حکم دیا کہ بشرط صحیحین صحیح ہے، ملاحظہ فرمائیے، الاتقان میں چاپ دار الفکر یہاں پر صفحہ نمبر 264 میں، 264 میں، یا ابن اختی، اچھا میں نے حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ سألت عائشہ، وہی سب حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے ان ہذان لساحران وغیرہ آیات کے متعلق پوچھا، تو عائشہ نے فرمایا اے ابن اختی، اے بہانجے، ھذا عمل اہل الکتاب، یہ کتابت کرنے والوں کا کام ہے، اخطئوا فی الکتاب، انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے، ھذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، یہ اسناد صحیح بشرط الشیخین۔ تو یہ جو شہادت دے رہی ہے عزیزوں کہ یہ غلطی ہے، اور یہ بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، عائشہ کیا سند نہایت ہی معتبر، کہہ رہی غلطی، اس میں منسوخ تلاوہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب المصاحف ہے، لابن ابی داؤد السجستانی، چاپ دار البشائر، ملاحظہ فرمائی یہاں پر تو بہت سارے روایات ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، روایت پیش کرتا ہوں، بولے یہ آخری روایت ہے پیش کرنا، چلے کوئی بات نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے آیت قرآن مجید کی، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں۔ یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے سنن دارقطنی میں روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 170 میں عن عائشہ فعدة من ایام اخر، یہ حدیث نمبر ہے 2315، ٹھیک ہے نا، سند بھی مذکور ہے یہاں پر۔ عائشہ نے کہا نزلت فعدة من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات، یہ آیت اصل میں اس میں لفظ تھا متتابعات، اس کو گرایا گیا ہے، قالت عائشہ وهذا اسناد صحیح، دارقطنی نے فرمایا کہ اسناد صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، والذی بعدہ ایضا، اگلا والا حدیث بھی صحیح ہے۔ قالت عائشہ نزلت فعدة من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات، یہ لفظ ڈراپ کیا گیا، یہ لفظ نہیں ہے کہ یہ منسوخ کیا گیا، ڈراپ کیا گیا اس کو۔ اچھا، مزید ہمارے پاس روایات ہیں عزیزو، اب اگر بلال صاحب اجازت نہیں دے رہے تو میں آپ کو روایت پڑھتا کہ وہ ان کے پاس صریح الفاظ ہیں کہ قرآن کی آیات، مثلا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اس آیت کے متعلق بہت سارے روایت ہیں عائشہ سے، حفصہ سے، ام سلمہ سے، کہ وہ کاتب ان کے پاس آتا تھا کہ ان کے لیے قرآن کتابت کرنا، کہ ان کا اپنا نسخہ ہو۔ پرانے زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی ان کے لیے پرنٹ کر دے، قرآن وہ ہاتھ سے کتابت کرنا ہوتا، بس 20 سیکنڈ قرآن کتابت کرے، تو کاتب آتے تھے، تو عائشہ نے ان سے کہا کہ یہ اس آیت کو اس طرح لکھو، ام سلمہ نے بھی کہا، حفصہ نے بھی کہا، وہ یہ روایات بہت بڑی تعداد میں ان کی کتب میں موجود ہے، اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور صحیح ستہ میں بھی ہے کہ قوموا بلی وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للہ قانتین، کہ انہوں نے حکم دیا کس طرح لکھ دو، اپنے کاتب کو حکم دیا کس طرح لکھو، تو ان کے نزدیک یہ منسوخ التلاوہ کہ یہ بھائی کہ اس کو نسخ کیا گیا ہے، یہ باتیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے عزیزو، یہ باتیں صرف ایک فرضیہ ہے جو ایک مجبوری کے تحت بنایا گیا ہے، جو دوسرا حقیقت ہے، دوسری حقیقت ہے کہ صحابہ شہادت دیتے ہیں کہ آیات کھو گئی ہیں، یہ آیات غلطی کی گئی ہے، لکھتے وقت غلطی کی گئی ہے، یہ روایات صحیح ہیں، صحیح اسانید کے ساتھ ہیں، اور بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بالعکس کوئی ایسی روایت ہو کہ اس روایت میں آیا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد اس کو نہ پڑھو، تو یہ ایسی کوئی آیت نہیں۔ اس کے علاوہ جو واضح دلیل ہے عزیزو کہ ان کے نزدیک قرآن مجید جو ہے قدیم ہے، قرآن مجید اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ کا اثر نہیں ہے، میرا شعر میرا اثر ہے، میں نہیں تھا پہلے، اب میں نے ایک شعر کی کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شعر حادث ہے، اگر میں نہ لکھتا تو وہ نہ ہوتا۔ قرآن مجید ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے نزدیک، ان کے اکابر کے نزدیک اجماع کے طور پر قرآن مجید قدیم ہے، اللہ نے اس کو نہیں بنایا، قرآن مجید کو وہ اس چیز کو اللہ نے بنایا ہی نہیں، اس کو
कैसे ما ثبت قدمه وجب بلے جو چیز قدیم ہے اس کا بلے استحالہ عدمه جو چیز قدیم ہے اس کا یہ عقلی قاعدہ ہے ایک چیز اگر وہ قدیم ہے تو اس کا زائل ہونا اس کا ختم ہونا یہ ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال بسم اللہ کریں. ہاں جی اب میری بات سنیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ. میرے ذمے جو سوال تھا نا جو پچھلی مجلس میں آپ نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نسخ فی تلاوت ثابت نہیں کر سکتے. میں نے ایک قرآن پاک سے آیت پیش کی کہ پوری آیت کے بدلے دوسری آیت آ جانا یہ نسخ فی تلاوت ہے، اور پھر آپ نے کہا اس پر حدیث پیش کریں. ہم نے آپ کو فروع کافی کی روایت پیش کر دی اور جس میں یہ بالکل واضح طور پر جو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضرت عمر جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ الشیخ اور الشیخہ والی جو روایت حضرت عمر سے منسوب ہے وہ آپ ہمیں اس قرآن میں دکھائیں. تو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ سنی شیعہ یہ آیت اتفاق روایت نہیں کے ساتھ آیت ہے آیت بولنا روایت نہیں آیت ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں ثابت کر دوں گا کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے، اور آج میں نے کوئی سنی روایت نہیں پڑھی. فروع کافی سے میں نے جلد نمبر 7 صفحہ 177 سے میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت پیش کی، پھر ساتھ صرف روایت پیش نہیں کی، اس روایت کا صحیح ہونا بھی ثابت کیا، اور پھر آپ نے خود اس کو پڑھا بھی، اور اس کے بعد میں نے اس کی تشریح میں نسخت تلاوتھا کے الفاظ بھی دکھائے. اب آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس دیکھیں کے نہیں بارے میں بھائی میں تھوڑا سا صاحب کرنا چاہتا ہوں. یہ اسی مقام پر آپ سے دیکھیں آپ نے جو دلیل لایا نا وہ دلیل نہیں ہے. میں نے کہا دلیل یا تو عقلی ہونی چاہیے یا قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا قطعی الصدور اور واضح الدلالہ روایت ہونی چاہیے. آپ جو دلیل لے کے آئے ہیں قرآن کی آیت بدلنا آیت مکان آیا یہ اس کی دلالت واضح نہیں ہے. آپ دلالت واضح کر دیں کہ کس طرح یہ ناممکن ہے کہ یہ نسخ حکم پہ دلالت کرتا ہو یا پچھلے جو اجازت دیں پچھلے جو کتب تھے اللہ تعالیٰ نے جو شرائع منسوخ کیے ہیں جو تورات تھا زبور تھا وہ جو آیا ان کی آیتیں تھیں ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن لایا اسی کو مشرکین مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو اب یہ جو ہیں یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ پرانے انبیاء بھی ہیں اب ان کے مقابلے میں اس نے قرآن لایا. آپ ثابت کریں کہ یہ سب ناممکن ہے. دیکھیں اجازت دیں جب احتمالات موجود ہیں دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف اس بات کو کہہ رہا ہے دوسری بات کو نہیں کہہ رہا. یہ آیت مثلا صرف اور صرف اب ہم سے کہہ دینا کہ آیت تطہیر ہے اہل بیت علیہ السلام اس میں شامل ہے ازواج شامل نہیں ہے تو مجھ سے دلیل مانگتا ہے نا میں اسی پہ دلیل لاتا ہوں. اگر آپ یہ ان کی عصمت کو کہہ رہا ہے کسی اور چیز کو نہیں کہہ رہا میں اس کی دلیل لے کے آتا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدلنا آیت مکان آیا یہ آیت سورہ نحل کی یہ دلالت کرتا ہے منسوخ التلاوہ کی توضیح دیجیے. توضیح تو دیا نہیں ہے آپ نے اس کو ایک ناقص ترجمہ کیا اور چلے گئے کہ میں نے ثابت کیا قرآن سے. اور جو آپ نے مجلسی کا قول دکھایا ہے مجلسی کا جو اصول کافی میں منسوخ التلاوہ تو نہیں ہے اس کی آیت تلاوت نسخ ہوئی وہ تو نہیں اس میں. جو روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے جیسے بخاری میں عمر کا قول ہے ٹھیک ہے اس میں مشترک ہے اس میں دونوں مشترک. لیکن آپ ادعا کر رہے ہیں کہ منسوخ التلاوہ کی ادعا کر رہے ہیں آپ اصول کافی میں سے ہمیں کوئی حدیث دکھائیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ منسوخ التلاوہ ہے. جو عبارت آپ نے مجلسی کی دکھائی مجلسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے مجلسی نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کس نے کہا اس کو کہ منسوخ التلاوہ کا آپ کے علماء نے کہا ہے ٹھیک ہے نا. جس بات کو آپ دلیل کے طور پہ پیش کے لے کے آئے نا اس کو کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ ایمانداری سے کھلے دل سے دیکھ لیں کوئی دلیل نہیں ہے. منسوخ التلاوہ ایک کہانی ہے ایک فرضیہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں عائشہ کی صحیح حدیث بشرط بخاری و مسلم صحیح حدیث دکھائی ہے وہ منسوخ التلاوہ سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہی کہ غلطی ہے قرآن میں وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے غلطی ہے الفاظ اس کے اس طرح نہیں ہے کاتبین نے غلط لکھا ہے. یہ اس کا منسوخ التلاوہ سے کیا منسوخ التلاوہ. اس طرح دوسرے روایت بہت زیادہ اگر چاہیں تو میں دوسرے روایت دکھاؤں کہ اس میں عائشہ خود مسلم میں صریح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یہ آیات قرآن میں تھیں اور اب نہیں ہے. تو اگر وہ منسوخ تلاوہ اس کو کیوں نہیں پتا چلا کہ منسوخ ہو چکی ہیں. کہاں ہے منسوخ تلاوہ کی حدیث کہاں ہے کوئی واقعہ تو سناؤ کچھ بھی نہیں ہے. ایسی ایک فرضیہ بناتے جاؤ بناتے ڈرامہ
جیسے ڈرامہ لکھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو مرضی کرو بھائی، جس طرح مرضی لو کہانی لکھنا لو اسٹوری لکھ دو، کوئی ٹریجڈی لکھنا ٹریجڈی لکھ دو، آپ اس صرف فرضیہ بناتے جاؤ. فرضیہ بنانا، خیالات کو ساتھ رکھنا، ملانا، یہ دلیل نہیں ہے بھائی. جی سر. اچھا میری بات سنیں حسن صاحب میری جی بات سر. سنیں. منسوخ التلاوہ پر آپ کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے بھائی. سب سے بڑا اعتراض میں آپ کو بتاؤں، جی پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. دوسری بات، جی جی جو عبارات ہیں آپ کے اپنے کتب کی، یہ منسوخ التلاوہ کے ساتھ اس کی کوئی ملائمت ہی نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی موافقت ہی نہیں منسوخ التلاوہ کے ساتھ. میں آپ کو دکھاؤں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسلم ہے، میں نے یہ پہلے بھی دکھایا ہے اس طرح کے. ابھی پہلے میری بات کیوں نہ دکھائیں بھائی؟ میں منسوخ التلاوہ پہ اعتراض میرا کیا آپ نے سوال کیا نا؟ آپ جی سر. نسخ فی الاحکام کے قائل ہیں؟ جی سر قائل. جی جی. اچھا اس کی نسخ فی دلیل الاحکام پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے جو منسوخ التلاوہ پر ہوتا ہے؟ نہیں، منسوخ التلاوہ کی دلیل نہیں ہے. منسوخ التلاوہ نسخ فی الاحکام ثابت ہے قرآن مجید میں، اس کی میں نے ابھی خود آیت سنا دی آپ کو. منسوخ التلاوہ یہ ایک ایسی بات ہے، وہ بالکل آپ جب خود کہتے ہو قرآن قدیم ہے، قرآن قدیم ہے، اللہ نے قرآن کو نہیں بنایا، قرآن قدیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب خود کہتے ہو تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے ایک چیز جو قدیم ہے؟ جی سر. آپ اہل سنت بیان کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو عائشہ کا قول دکھا دوں، اجازت دیں گے سر؟ کیا یہ حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے. یہ آپ مجھے یہ یہ صحیح مسلم ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے. یہ باب التحریم بخمس رضعات، یہ حدیث پڑھیے. کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں یہ آیت نازل تھی، 10 رضعات معلومات یحرمنا، کہ 10 رضعات معلومات یہ حرمت کی سبب بنتا ہے، محرمیت کی سبب بنتا ہے. ثم نخسنا بخمس معلومات، پس نسخ ہو گئی کہ اس کا حکم ہے 5 معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن میں تلاوت ہوتی تھی. قرآن میں کون تلاوت کرتے تھے؟ مسلمان تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان تلاوت کرتے تھے. آپ کہتے ہیں یہ قول کیا منسوخ التلاوہ کے ساتھ یہ اس کا کوئی انسجام ہے، کوئی موافقت ہے؟ یہ منسوخ التلاوہ کی کوئی ہمیں بتائے نا، کوئی دلیل لے کے آئیں. میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں، آپ کے نزدیک کیا قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو قرآن کہلائیں گے یا قرآن پاک کا معنی بھی قرآن ہے؟ قرآن کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن آیات کا نام ہے یا معنی کا، دونوں کا مجموعہ ہے؟ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا قرآن مجید، جی ہاں، قرآن ہے یا ان کا مفہوم بھی قرآن ہے؟ جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہ تو ہو سکتا ہے، اگر قرآن کے ساتھ موافق ہے وہ قرآن کے ساتھ موافق ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اپنا سوال دوسرے طریقے سے پیش جو کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اجازت دیں، میں آپ نہیں مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں، مجھے جواب دینے دیں. جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، ٹھیک ہے نا، وہ الفاظ نازل فرمایا، اور الفاظ کے ساتھ ان کے معانی بھی کاملاً، کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو، اس میں کوئی اشکال نہ ہو، اس میں کوئی متشابہ نہ ہو، سب محکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا، جو رسول پہ نازل ہے وہ اللہ کی جانب سے منزل ہے. اجازت دیں مجھے، اجازت دیں میرے بھائی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، جو سیکھنا چاہتا تھا سیکھ لیتا تھا، اور ان کے معانی بھی جتنا ہو سکتا تھا عام لوگوں کے لیے، اور جو ممکن نہیں تھا صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام کو وہ منتقل کیا کرتے تھے. لیکن جو معانی قرآن کے ہمارے ذہن میں ہے، ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کی جانب سے آئے، ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی جانب سے آئے. الفاظ قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ الفاظ ہیں، جو معانی ہمارے پاس ہیں، اگر وہ کسی حدیث میں ہے تو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے. اگر کسی حدیث میں نہیں تو معنی اللہ کی جانب سے نہیں ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہم نے سمجھا ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا میری بات سن. جی سر. قرآن پاک سورت قیامہ جو ہے اس کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ثم ان، پہلے اوپر جو 17 نمبر آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، یعنی اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن
اور پھر اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں بس ذمہ تو اللہ نے الفاظ کا بھی لیا ہے اور ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان یعنی دونوں چیزوں پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جس آیت کی وہ کر رہے ہیں نا، اس آیت کا وہ استدلال کر رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آیت. اور اس کے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک تفسیر جو مشہور کیا گیا ہے عوام میں کہ یہ اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے. تو آپ کا پہلی بات میں آپ سے پوچھوں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کے معانی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے مفاہیم. اچھا سن لے، پہلے میری بات سن لے اچھی طرح. جی سر، جی سر. پہلے میرا مقدمہ اچھی طرح سمجھے. جو آپ نے اعتراض نسخ فی تلاوت پر کیا تھا، وہی اعتراض نسخ فی الاحکام پر بھی ہوتا ہے. میری بات پہلے پوری مکمل ہونے دیں. اب سنیں میری بات. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن کا جو ہے اس قرآن کو نازل کرنا، اس قرآن پاک کو جمع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو پڑھنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. یعنی الفاظ قرآن کا بھی ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے. اور ساتھ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، اس کو بیان کرنا بھی، یعنی اس قرآن کے جو مفہوم ہے، اس قرآن کی جو وضاحت ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اگر آپ نسخ فی الاحکام مانتے ہیں تو جب آیات پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی تو آیات کو تو آپ نے قرآن ماننا ہے، وہ تو آپ کہتے ہیں بدل نہیں سکتی، یعنی منسوخ التلاوہ نہیں ہو سکتی. لیکن ان کا مفہوم جب بدل گیا ہے تو وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بیان بھی میرے ذمہ تھا، یعنی اس کا مفہوم بھی میرے ذمہ، تو وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ تھی اس کو آپ نے کیوں بدل لینا مان لیا ہے؟ اس میں تبدیلی کیوں مانی ہے؟ اس میں نسخ کیوں مانا ہے؟ تو جو آیات پر اعتراض پیدا ہوتا ہے وہی تو ان کے معنی پر بھی ہوتا ہے. اور معنی میں آپ تبدیلی مانتے ہیں، معنی میں آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ثم ان علینا بیانا، کہ اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ، اور بیان میں نسخ آپ مانتے ہیں لیکن الفاظ میں نسخ آپ نہیں مانتے. تو یہ جو اعتراض آپ نسخ تلاوہ پر کر رہے ہیں وہ تو نسخ تلاوت پر بھی ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ قرآن، مجھے سمجھ نہیں آخر میں آپ نے کیا کہا، قرآن کے مفاہیم قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آخر بتاؤ، ایک لفظ میں بولو نا. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں، قرآن کے جو حروف ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میرے سوال کا جواب دے دو، میرے سوال کا جواب ہاں نام ایک مختصر دے دو. بھائی سوال میرا جواب مفہوم قرآن میں نے آپ کو جواب دے دیا. مفاہیم قرآن یہ قرآن ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفہوم قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح قرآن کے اوکے یہ تو پھر آپ کی غلطی، آپ کے خسارے میں ہے، بالکل خسارے میں. کیوں خسارے میں؟ مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں اگر مفاہیم قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس کتنے حدیث ہیں مفاہیم قرآن میں؟ ٹھیک ہے نا، قرآن کے مفاہیم معانی جو ہیں وہ ان کے پاس کتنے حدیث ہیں؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں آپ کے سب سوالات کے جواب دے دوں گا، آپ خوب کو یاد رکھیں. دیکھیں قرآن بلا شک و بلا ریب قرآن کے الفاظ جتنے اہم ہیں، عبارات جتنے اہم ہیں، اتنے ہی معانی اہم ہیں. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معانی زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو میسج ہوتا ہے، میسج کے الفاظ پر کسی شخص کے پیغام ہوتا ہے، اس قانون ہوتا ہے، اس کا الفاظ اہم ہے، لیکن اس کا جو میننگ ہے، اس کا جو مفہوم ہے، وہ اس سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے معانی، تفاسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت مبارکہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کی پوری کتابیں آپ کھول کے دیکھیں، کتاب تفسیر طبری ہے، کتاب تفسیر در منصور ہے، کتاب تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے. یہ تفاسیر ہیں ان کی جو روایی تفاسیر، ان میں کتنے حدیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ الاتقان میں سیوطی صاحب نے فرمایا ہے، میں نے آپ کو بارہا دکھایا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس کل کتنے صفحات ہیں؟ کل شاید 30 حدیث ہیں یا نہیں ہے کل، اس میں سے بہت سارے ضعیف ہیں قرآن کے معانی میں، قرآن کے بیان میں، اور سب بقیہ صحابہ تابعین میں سے جن کے قول کوئی حجت ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو آپ کے خسارے میں ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کے معانی اللہ کی جانب سے، اور حق بھی یہی ہے، حق بھی میں نے کہہ دیا عرض کی کہ آپ کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، قرآن کے معانی سب کے سب غائب ہو گئے، کیونکہ جو معلم قرآن تھے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام ہیں، یا تلاوت آیات،
तज़किया अनफुस, तरबियत करना लोगों की, और तालीम किताब व हिकमत। नबी और इस करीम आयत को सल्लल्लाहु आप कब अलैहि वसल्लम। मानते हैं? जी जी सर, समझ इस नहीं आयत आया। को आप कब मानते हैं? इजाजत दें, आप बात मैं जवाब देता हूँ। इस आयत के मुनकर पे लानत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम मानी कुरान दी वो तो है ही नहीं, खत्म बात, जब आप कहते खत्म हैं बात। फिर तो चार कुरान तो आदमियों के बुरी तरह साथ से नफे नाक़िस है आपके मुर्तकब हो पास। गए तो रसूल ने तालीम किसको दी है? अच्छा जी सर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम दी है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा ना। आपके कुतुब में नहीं है, वो मफकूद है, अभी नहीं है आपके कुतुब में, रिवायात में नहीं है, अहादीस नहीं है, तफसीर में अर्ज है, बहुत कम है। अच्छा, जिस आयत की आपने तिलावत किया अजीजों, वो आयत यह है सूरह क़यामत में। सूरह क़यामत की जिस आयत का इन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने जिम्मे लिया अपने कुरान की जमा करने को, ठीक है ना। तो अगर वो मान भी लेना कि अल्लाह ताला ने जिम्मे लिया है, उसका जवाब भी बहुत आसान है। लेकिन इस आयत का मतलब जो आप कह रहे हैं वो नहीं होता है। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, अपनी जबान को, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी जबान को तेजी से इस मतलब पे ना घुमाओ, ना हरकत ना दो, ताकि तू उसमें जल्दी करे। इन अलैना जमअहु व कुरान, हम पे वाजिब है कि हम कुरान को जमा करें और उसकी क्या करें, उसकी क़िराअत करें। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह, और हम जब उसकी तिलावत करें तो तुम उसकी 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 तिलावत की, उसकी क़िराअत की तुम इत्तिबा करना। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और फिर हम पे वाजिब है हम कुरान को बयान करें, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि अल्लाह ने जिम्मे लिया है कि कुरान को जमा करे, खुद अल्लाह जमा करे। तो अगर अल्लाह खुद जमा करता, पहला सवाल यह है, और ज़ैद इब्न साबित वाली रिवायत काफ़ी मशहूर है, बुखारी में कई जगह पे आया है। तो अगर अल्लाह ने जिम्मा लिया था तो अबू बकर ने नहीं, क्यों आप कहा? मेरी बात सही नहीं समझे। नहीं आप नहीं सही नहीं, नहीं समझ रहे मेरी बात। आपने कहा कि कुरान का जिम्मा अल्लाह ने लिया ना जमा करने का, यही बोला आपने। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह जब आयत नाजिल फरमाते थे, अल्लाह ने जब आयत नाजिल की, एक थे उसके अल्फाज और एक था उसका मफहूम, और जिसको हुक्म कहते हैं। हम्म, बात समझ गए? ये मेरी समझ बात गया। समझी आपने? हम्म, एक थे अल्फाज और एक था उसका हुक्म, हाँ, जो उन अल्फाज के जरिए हुक्म दिया गया था। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि वो अल्फाज भी खुदा के थे, वो हुक्म भी खुदा का था। जब दोनों चीजें खुदा की हैं, अल्फाज का नाजिल करने वाला भी वो है, अहकाम का नाजिल करने वाला भी वो है। आप अल्फाज में नसख को नहीं मानते, अहकाम में नसख को मानते हैं। जो एतराज अल्फाज में नसख पर आता है वो भी अहकाम में भी आता ओ भाई बिलाल साहब, एक की दलील है दूसरी की दलील नहीं है ना। मनसूख तअयीद तो कह रहे हैं कि अब मैंने कहा कि मनसूख है। उलझा नस्ख रहता अहका-, हूं यार नहीं नहीं एतराज में, वो नहीं आप नहीं अपने नहीं, दामन बिल्कुल में बिल्कुल, याद आ आप, गए। मुझे ताज्जुब है कि आपको इतनी बात नहीं समझ आई भाई, इतने देर से कह रहे हैं भाई कि नस्ख अहकाम की दलील है। मैंने आयत दिखा है नजवा। और मेरी बात बात सुनो, बात करने दें, आप समझ गया, आप मुझे कहते जवाब हो देने दो, मुझे जवाब देने दें प्लीज। नस्ख अहकाम का दलील मौजूद है, इजमा है फरीकैन का, उसमें कितनी रिवायात हैं कि भाई ये हुक्म अल्लाह की जानिब से आया, बाद में नस्ख हो गया है। कितने अहकाम है इस तरह कि अल्लाह की मैं जानिब से, कहता हूं इजाजत दें, मेरी रिवायत इजाजत दें, बात खत्म दें, खत्म करने दें कि कितने, एक बात देखें, दो बात हैं, एक बात की दलील है, दूसरी बात की दलील नहीं है। इन दोनों में फर्क आपको नजर नहीं आता? नस्ख जी जी अहकाम के दलाइल बेशुमार हैं और खुद कुरान में मौजूद है, खुद कुरान में मौजूद है। नस्ख तिलावत के कोई दलील नहीं है, बल्कि उसके बरअक्स दलाइल मौजूद हैं। मैंने अभी आपकी खिदमत में मुस्लिम से आयशा के अक़वाल दिखाया कि वो कहती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो अब गई, इन मेरी आयत की बात तिलावत होती थी, इन आयत की आपका तिलावत जवाब होती थी। पहुंच गया। इनसे हम हजरत से हमने बार बार कहा दिया कि इसकी दलील लेके आओ कि कब ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि भाई ये आयत नाजिल हुई, इसके बाद ना पढ़ना इसको, मैं इसकी दलील खत्म है, आज दूंगा, ठीक है ना। मैं इसका ये जवाब दूंगा। तो ठीक है, उसको अपनी जेब में क्यों रखा अभी तक, उसको अपनी जेब में क्यों रखा अभी तक? तो इसकी एक बात की कोई दलील नहीं। फिर उसके बरअक्स हमारे पास दलील है कि ये जो इबारात हैं कि कुरान में गलती है, ये जो इबारात हैं कि फिलान अल्फाज को कुरान से निकाला गया है, और जो सहाबा के इख्तिलाफात थे, शदीद इख्तिलाफात, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के शदीद तरीन इख्तिलाफात थे ज़ैद इब्न साबित से, कि मैं ये ज़ैद इब्न साबित इस बात का अहल नहीं है कि वो कुरान लिख दे और कुरान जमा कर दे। तो ये सब ये उस जी, अब मेरी बात मनसूख, इजाजत है, मनसूख तिलावा से ये इंसजाम नहीं रखता कि भाई आप एक फर्जिया बना लें जिसकी कोई दलील ही नहीं है, कोई दलील, उसको लोगों को सिखाएं। हर फर्जिया हक होता है अगर उसकी दलील हो। अगर कोई फर्जिया की दलील नहीं है तो उसके दलील नहीं है, खत्म बात। अगर एक फर्जिया है, उसकी दलील नहीं है, उसके खिलाफ दलील मौजूद है। मनसूख तिलावा एक ऐसा फर्जिया है
اس کی اپنی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے خلاف میں نے دلائل آپ کو دکھائے ہیں کہ عائشہ کے الفاظ ہیں صحیح سند کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, جو منسوخ تلاوہ کو باطل کر دیتی ہیں. منسوخ تلاوہ کے ساتھ کسی طرح سے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں رکھتے, کنسسٹنسی نہیں رکھتے, منسوخ تلاوہ کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں. تو منسوخ تلاوہ ایسا فرضیہ ہے, اس کی اپنی دلیل کوئی نہیں ہے. اس کی بطلان کی دلائل ہم نے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھایا. اب آپ کی مجبوری ہے کہ بھئی آپ ایک فرضیہ پہ بیٹھے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے خلاف دلائل ہیں. جی بسم اللہ. آپ میری بات سنیے, میری بات سنیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں آپ نے جو منسوخ التلاوت پر اعتراض پچھلی مجلس میں کیا تھا, پہلے وہ الفاظ سنیں اپنے, پہلے اپنے الفاظ سنیں. میں نے کیا آپ کہا نے تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو جماعت عمریہ ہے, جو اہل سنت ہیں, یہ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر اور بے ایمان ہے, ایک طرف تو یہ سنی اس طرح کہتے ہیں, اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ آیات پوری جو اللہ کا کلام ہے اس کو منسوخ مانتے ہیں, گویا یہ تو خود قرآن کی آیات کو مخلوق مانتے ہیں, تو اپنے نظریے کے مطابق تو یہ خود کافر ہوئے. میں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح میں ہم نے یہ نہیں کافر کہا تھا بنتے ہیں تو بھائی, آپ میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے نہیں کہا. دوبارہ دہراتا ہوں, میں نے کیا کہا تھا. میں نے عرض کیا تھا, میں نے عرض یہ کیا تھا, میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, میری بات کو غلط نقل کر رہے ہیں. میرا عرض یہ تھا, ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اپنی کتب میں بارہا ان کے فتوے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں, دوسری ان کے اپنی کتب میں بڑی پڑی ہیں. صحابہ کے اقوال کے قرآن میں غلطی ہے, قرآن ناقص ہے. ہاں قرآن ناقص ہے, میں نے یہ کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہ انہوں نے غلط سمجھا. ایک تو آپ کا حافظہ بڑا کمزور ہے. آپ نے کہا تھا کہ امام بخاری کو نیشا پور سے اس وجہ سے نکالا گیا. جی ہاں, وہ دوسری بات ہے. قرآن خلق قرآن کے مسئلے پر, خلق قرآن, جی ہاں, خلق قرآن جی بالکل, اس کے مطابق میں نے کہا یہ تھا. کہتا ہوں کہ لیکن جو میں دو یہ باتوں کا کہتا رد دے رہے ہیں ہوں وہ کہ دوسرا مسئلہ تھا. جی سنیں جی سر, میں بسم اللہ. کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی خدا کے کلام میں جو الفاظ سے عبارت ہے ان میں نسخ مانے تو وہ بے دلیل ہے. حالانکہ الفاظ کے جو پردے میں احکام ہیں ان میں نسخ آپ بھی مانتے ہیں اور احکام بھی خدا کے نازل کرتے ہیں. تو جب دونوں چیزیں خدا کی نازل کرتا ہے, ایک میں نسخ کے آپ قائل ہیں, آپ کیسے مسلمان؟ مثلا اس کے دلیل اس طرح ہے کہ ابو لہب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تو ہاشمی تھے. ایک کو رسول مانتے ہیں, ایک دوسرے کافر مانتے ہیں. کیسی بات ہے بھائی؟ فرق یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعا اللہ کے رسول ہیں, ابو لہب واقعا کافر ہے. دونوں ہاشمی, دونوں ایک ہی باپ کے اولاد ہیں, دونوں ایک ہی خون میں سے. ایک کافر ہے, ایک رسول ہے. اسی طرح منسوخ التلاوہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. منسوخ الاحکام, نسخ الاحکام, اس کی دلیل ہے. ان دو فرق یہ ہے بس بھائی. منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے اپنی جگہ, بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے. اس کے خلاف دلیل موجود ہے, نسخ احکام کی دلیل موجود ہے. کہتے ہیں وہ یہ تو ایک ہی بات ہے, اس میں فرق کیا مانتے ہو بھائی؟ قیاس, ان باتوں میں قیاس اس طرح نہیں کیا جاتا. آپ کا فری اس میں آپ کو جو اصل میں اعتراض تھا, جی سر, آپ کو جو اصل اعتراض وہ یہی ہے نا کہ جی اللہ کے رسول کی وفات ہوگی اور وہ آیات ابھی پڑھی جا رہی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ آیات آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بہت پہلے منسوخ ہو چکی تھی, تو یا بہت عرصہ پہلے آپ کی وفات سے ان آیات کو جو ہے یا منسوخ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا, اور پھر ان کی تلاوت کیوں ہوتی رہی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ اگر ان آیات کا نسخ وفات رسول سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا ہو اور بہت سارے لوگوں تک ان آیات کا نسخ نہ پہنچا ہو, سے کام نہیں اور اگر چلتا وہ بھائی. تلاوت کرتے دلیل رہے تو اس دیتا میں ہوں. کیا استحالہ؟ اصل فرضیت ثابت ہی نہیں ہے نا. منسوخ التلاوہ اصل اس کی فرضیت ثابت ہی نہیں ہے. اس ایک فرضیہ جس کے خلاف دلیل موجود ہے, کہتا ہے عائشہ کو پتہ نہیں تھا. عائشہ کو پتہ نہیں تھا, عائشہ کو پتہ نہیں. وہ عبداللہ ابن عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ ذہب قرآن کثیر. ہاں اچھا, ایک اب مجھے آخری موقع دے, آخری موقع عائشہ کو پتہ نہیں تھا. یہ بعد میں آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے ایک دن پہلے منسوخ ہو گئے بھائی. یہ آپ سب کے فرضیات ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر میں اس طرح بیٹھوں نا, اس طرح میں ڈرامہ لکھنا کہ اس طرح ہوا, اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح ہوا, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, وہ بہت کچھ اس طرح ڈرامے بنتے ہیں. یہ دین ہے, ڈرامہ نہیں ہے بھائی. فرضیہ پہ فرضیہ, احتمالات پہ احتمالات.
وہ پہلے اصل بات کو ثابت کرو نا. اصل بات منسوخ التلاوہ اگر ثابت ہو تو پھر اس کے بعد بھائی کوئی عبارت ہے اس کو چینج کریں گے. جب اصل بات ثابت ہی نہیں ہے اس کے خلاف دلیل موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, ختم بات. اچھا آپ نے اس دن آپ نے ایک یہ بھی سوال کیا تھا, اس کا جواب بھی سن لیں. آپ نے کہا تھا کہ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موضوع بدل رہے اس ہیں. بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن پاک میں زیادتی کر دی ہے تو میں آیت رجم کو قرآن میں لکھ دیتا. تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو جی عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو میں آیت رجم کو قرآن پاک میں لکھ دیتا. تو دیکھ لو لوگوں کے خوف کی وجہ سے انہوں نے آیت رجم کو قرآن میں نہیں لکھا. تو اس کا جواب بھی آج نقد دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, اور یہ ہمیشہ کے لیے قرض چکا رہا ہوں. یہ آپ کا اعتراض جو بار بار آپ لوگوں پر کرتے ہیں, یہی روایت جو ہے یہ مسند احمد میں ہے, مسند احمد ابن حنبل میں, مسند جی ہاں, مجھے الخلفاء معلوم. الراشدین میں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے باب میں ہے, اور اس میں اس کے اندر واضح الفاظ ہیں الا ناحیت من القرآن, کہ میرا ارادہ تھا کہ اس آیت کو قرآن پاک کے کسی کونے میں لکھ دیتا, یعنی کسی حاشیے میں لکھ دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو قرآن پاک کی عبارت میں نہیں لکھنا چاہتے تھے بلکہ الا ناحیت من القرآن. اور اس کی سند کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ یہ اس روایت کی سند کو علامہ احمد شاکر نے مسند احمد کی تخریج میں صحیح کہا. تو جب یہ الفاظ آپ کو مل گئے تھے اور یقیناً آپ کو پتا تھی تو آپ نے, اور پھر یہ روایت میں نے فروع کافی سے امام صادق علیہ السلام کی زبانی پیش کر دی, جب وہاں سے بھی یہ روایت ثابت ہوگی اور پھر ملا باقر مجلسی سے میں نے اس روایت کا صحیح ہونا بھی ثابت کر دیا. تو اب میرا مسئلہ, اور پھر ملا باقر مجلسی سے اس کا منسوخ التلاوت کے الفاظ بھی آپ کو دکھا دیے. تو میں نے اس قضیے کا جواب آپ کو مکمل طور پر دے دیا ہے. اور پھر آپ کا جو اعتراض نسخ فی تلاوت پر تھا, وہی اعتراض میں نے نسخ فی الاحکام پر پیدا کر کے آپ کو دکھایا کہ اگر قرآن پاک کی آیات کی کو منسوخ مانا جائے تو آیات تو اللہ کا کلام ہے, وہ کلام کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا معانی بھی تو اللہ کا کلام ہے, احکام بھی تو اللہ کا کلام ہے, تو وہ کیسے منسوخ آپ نے مان لیا؟ تو ان کے جواب میں نے آپ کو پیش کر دیے. اور اس کے بعد اجازت دیں, آپ نے اجازت اس دن دیں, ایک روایت پیش کی تھی, اجازت دیں, ان کے میری نکات بات کا میں مکمل جواب دے ہونے دوں. دیں. آپ نے اس دن ان نکات کا جواب دوں پھر اگلا نکتہ اپنا بیان کیجئے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں, ایک دفعہ مجھے بات مکمل کر دیں. چلیے آپ نے بسم ابن اللہ. عمر کی ایک روایت پیش کی تھی. آپ نے کہا تھا لا یقولن احدکم قد اخذت القرآن كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد اخذت منه ما ظهر منه. یہ روایت آپ نے سنن سعید ابن منصور سے پیش کی تھی. تو اور اس میں سے آپ نے یہ ادعا کیا تھا, ترجمہ میں کر دیتا ہوں, تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سارے کا سارا قرآن لے لیا ہے, بلکہ اسے کیا پتا کہ سارے کا سارا قرآن کیا ہے, بلکہ قد ذهب منه قرآن کثیر, اس میں سے تو بہت سارا حصہ جو ہے قرآن پاک کا وہ چلا گیا. وَلَكِنْ لِيَقُلْ قَدْ أَخَذْتُ مِنْهُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ, بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ جو ظاہر میں تھا میں نے وہ لے لیا ہے. اس کا جواب بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, تو چونکہ پتہ ہے کہ سگنل نہیں تھے تو میں آج اس کا جواب بھی نوٹ کروا رہا ہوں, اور آپ تک یہ جواب میرا پہنچ جانا چاہیے. اگر آپ کو کوئی اس پر اعتراض ہو تو میں پھر بھی بار بار حاضر ہوں. پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ امام سیوطی نے اس اثر کو اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ناسخ اور منسوخ کے بیان میں, اور ٹھیک ہے, پھر اسی روایت کو امام ابو عبید قاسم بن سلام القاسانی نے جس باب کے اندر اس کی روایت کو رکھا ہے, اس باب کا نام ہے نزول کے بعد منسوخ شدہ آیات جو مصائف میں نہ لکھی گئی ہوں. اور پھر سب سے بڑی بات, اس اثر کی وضاحت فتح الباری میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 65 میں, اس میں جو اخذتو جو ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں اخذتو کی بجائے قراتو کے الفاظ ہیں, اور یہ جو سند ہے یہ ابن ذریس کی سند ہے. اور جب یہ ساری روایات اور ان کی بات یہ ثابت کر رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سارے کا سارا قرآن لے لیا ہے, اس کا مطلب وہ منسوخ شدہ قرآن کا وہ ادعا کر رہے ہیں کہ جو قرآن کا حصہ منسوخ ہو چکا ہے. آپ لائے ہیں تو آپ نے اس کو نقص ثابت کر کہ قرآن پاک میں نقصان ہو گیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ تحریف وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کرے, نسخ وہ ہوتا ہے جو اللہ کرے. تو آپ نے ثابت تو کرنا تھی تعریف, تو آپ دلائل لا رہے ہیں سارے نسخ کے, باقی آپ کو تعریف کا نہیں پتا. تعریف کے بارے میں
تو علماء نے باقاعدہ تعریف پر کتابیں لکھی ہیں. ہمارے تو کسی امام نے نہ تو کسی کتاب کا یہ چیپٹر بنایا ہے، باب بنایا ہے کہ باب تعریف فی القرآن، بلکہ ہماری صحیح بخاری میں حدیث نمبر 537 میں ابن عباس اور محمد ابن حنفیہ کی گواہی ہے. عبداللہ ابن عباس جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی رشتہ دار ہیں، اور ابن حنفیہ تو مولا علی کے صاحبزادے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت میں چھوڑا ہے وہ وہی ہے کہ ماں بین دفاتین، اوکے جو اوکے دو چھوڑیں، گتوں کے درمیان. اچھی بات ہے. اب یعنی دیکھیں ان ہمارے نکات کا میں جواب دے دوں، ان نکات کا میں جواب دے دوں. جتنے حدیث آتے ہیں بھائی آپ ایک نفس میں پڑھتے ہیں، سب ایک سانس میں سب پڑھ دیا بھائی، بہت آتا ہے آپ کو. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ نہیں آپ جواب دیں، وہ جو آپ نے وہ نسخ جی والا جواب جی سر دیا. اب ابھی جواب دے دیتے ہیں بھائی، اجازت دیں. یہ آپ کتاب ہے نسخ عزیزو، والا مجھے جواب دیں کہ جو اجازت دیں، یہ کتاب ہے بخاری عزیزو. جو روایت ہے بخاری میں وہ یہ ہے، کتاب ہے صحیح بخاری. آپ چاپ وغیرہ بار بار دکھا چکے ہیں، دوبارہ چاپ اور مشخصات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 922 میں یہ ہے، صفحہ نمبر 922 ہے یہ بخاری کی. یہ لولا ان یقول الناس، کہاں گیا بھائی، زاد عمر فی، بھلے ایک منٹ، لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. اچھا وہ صفحہ نمبر 1266 میں، میرے خیال ہے 1266 میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حاشیے میں لکھنے کی بات تھی، 1266 میں. اچھا یہ ہے حدیث، یہ ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائی بخاری، یہ بخاری ہے، ہم نے کتاب چینج نہیں کیا بھائی، یہ بخاری ہے. ٹھیک ہے، لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، اس میں حاشیہ والا کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں مسند احمد میں ہے. اچھا اگر لوگ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں اپنے ہاتھ سے آیے رجم کو لکھ دیتا. عزیزو یہ کتاب ہے تفسیر الجلالین. تفسیر الجلالین میں ملاحظہ فرمائیے عبد الرحمن سویٹی کی بہت اور ملا جلال محلی کی بہت ہی مشہور معروف تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائیے اس میں میں آپ کی خدمت میں کچھ اس میں دکھا دوں کچھ تفاسیر. یہ کتاب دکھا دیں مجھے سامنے تاکہ مجھے عبارت نظر آئے. یہ عبارت ہے بھائی، سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ، یہ متن ہے، یہ حاشیہ ہے. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب، صحیح بلال بھائی صحیح دکھا رہا ہوں، یہ متن ہے، یہ حاشیہ صحیح ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیوطی نے یا ملا جلال محلی نے قرآن میں اضافہ کیا؟ اگر کوئی شخص قرآن کے حاشیے میں کچھ لکھتا ہے، قرآن کے حاشیے میں کچھ لکھتا ہے تو وہ کیا یہ کہلاتا ہے کہ بھائی اس نے قرآن میں اضافہ کیا؟ سو کہہ دو کہ سیوطی کافر ہو گیا؟ نہیں، پتہ ہے اس نے حاشیے میں لکھا ہے، حاشیے میں اس نے تفسیر لکھی ہے، اپنی آراء لکھی ہے، معانی لکھے ہیں قرآن کے. اس کو کوئی نہیں کہتا کہ قرآن یہ اضافہ ہے. اچھا یہ جس روایت کو اپنا دلیل لے کے آئے عزیزو، دلیل کے طور پر یہ مسند احمد میں ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 1، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ٹھیک ہے، اس میں عزیزو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 286 میں. صفحہ نمبر 286 ہے، کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 296. 296 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو، 296 296 معاف کیجیے، 296 نہیں آ رہا، 296. اچھا یہ کتاب ہے مسند احمد، صفحہ نمبر 296. حدیث جو وہی ہے جو انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے خلیفے نے خطبہ دیا ہے اور کہا ہے لَكَتَبْتُ فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمُصْحَفِ. یہ حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے، حاشیہ نمبر 1، اسنادہ ضعیف لضعف علی بن زید هو ابن جدعان، یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. وہ بابا جی لَكَتَبْتُ فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمُصْحَفِ، یہ صفحہ نمبر 296، حدیث نمبر 156. یہ بھائی آپ کے علماء نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے بتاتی پیش کی تھی. ہاں عرض کیا نا، عرض کیا کہ خدمت آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ہے علی ابن جدعان اس کے متعلق بہت بات ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی روایات کو عام طور پر آپ کے علماء تضعیف کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے حاشیے میں اگر لکھنے کی بات ہوتی نا، حاشیے میں لکھنے کو کوئی اضافہ قرآن میں اضافہ نہیں کہتا. آپ کے علماء اکثر کسی بھی تفسیر کو اٹھاؤ اس نے انہوں نے حاشیے میں لکھی ہے. مثلا تفسیر ہے، آپ بریلوی ہوں گے، پتہ نہیں دیوبندی ہوں گے، احمد رضا بریلوی کی تفسیر ہے، وہ سب حاشیے میں لکھا اس نے. کتنے زیادہ ہیں. تو حاشیے میں لکھنا، لوگ بیوقوف نہیں، پاگل نہیں ہے کہ کسی نے حاشیے میں لکھ دیا کہ قرآن میں اضافہ کر دیا سے کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی عمر
عمر آپ کا خلیفہ ہے، وہ لکھتا، وہ بھائی وہ بھی حاشیے میں لکھتا، تو کوئی لوگ پاگل تھے، صحابہ پاگل تھے، ان کو نہیں پتا تھا. تو یہ آپ نے ایک حدیث، ضعیف حدیث کو لے کے آیا ہے، وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ، اچھا پھر آپ نے جو ہے ایک اور نقطہ آپ نے کیا، جو کتاب ہے سنن ابن سعید ابن منصور کی، اس کا آپ نے جواب دے دیا کہ یہ سعید ابن منصور کی سنن ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے بشرط بخاری مسلم. یہ وما یدریک ما لا یقولن احدکم، آپ میں سے کوئی شخص یہ ادعا نہ کرے اخذت القرآن کلہ، میں نے سب قرآن لے لیا ہے، سب قرآن مجھے حاصل ہے. وما یدریک ما کلہ وما یدریہ ما کلہ، اس کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم کہ قرآن پورا قرآن کیا ہے. ذهب منه قرآن کثیر، اس میں سے بہت سارا قرآن چلا گیا ہے. ذهب یعنی چلا گیا. ولكن يقول اخذنا ما ظهر منه، یہ کہہ دے کہ جو ہمارے پاس آ گیا ہے وہ قرآن، جو قرآن ظاہر ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ میرے پاس ہے. وہ نہ کہہ دو پورا قرآن چلا گیا. تو ٹھیک ہے، جو آپ جو منسوخ التلاوہ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ یہ منسوخ التلاوہ کی طرف اس کا اشارہ ہے. پہلی بات یہ ہوتا کہ اس کو عبداللہ ابن عمر کو پتہ بھی ہوتا کہ منسوخ التلاوہ ہے کیا چیز، وہ اس کے ذاکرے میں بھی نہیں ہے، اس کے مخیلے میں بھی نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہے. منسوخ التلاوہ آپ لوگوں کا فرضیہ ہے، جو آپ نے بعد میں بنایا ہے، اس کو یہ واضح طور پر ہے، واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سے بہت سارا قرآن گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک کتاب ہے مثلا اللہ کی جانب سے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصے میں نے حذف کیے، یہ اب قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب قرآن نہیں ہے، تو عبداللہ ابن عمر کو یہ بہت غلط بات ہوگی عبداللہ ابن عمر کے لیے کہ وہ کہہ دے یہ قرآن ہے، پھر تو اللہ کے نص کے خلاف بات کر رہا ہے. وہ تو اللہ کے نص کے خلاف، اگر مثلا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ہوتا حکم، مثلا یہ قرآن کے 100 صفحے ہیں، آج کے بعد یہ قرآن نہیں ہے، ختم بات. اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوتا کہ قرآنیت ہی ختم ہوتی بھائی، تو یہ اس کے لیے بہت غلط بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ تم نہ کہو کہ پورا قرآن میرے پاس ہے. یہ نسخ کے خلاف ہوتا، یہ نسخ کے خلاف ہوتا، بلکہ اس کے بالعکس ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پورا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن میں سے بہت سارا قرآن گیا، اور یہ حدیث نہایت ہی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے حدیث بہت زیادہ ہیں. تو آپ جو ہے نا جو چیز کو بنانا چاہتے ہیں، اس کو ٹیڑھ کے کھینچ کے تعویل کر کے، اس سے یہ عبارت اس کے ساتھ آساد نہیں درا. ابھی آپ 2 منٹ بات کیجئے، اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے میرے بھائی، 2 منٹ آپ بات کریں، بسم اللہ، جو مرضی کہنا. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کا ایک تو حافظہ بھی بڑا کمزور ہے، آپ ایک بات کرتے ہیں پھر آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو یاد کروانی پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں ہاں جی یہ میں نے بات کی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں. میں نے جو مسند احمد کی روایت پڑھی تھی، میں نے اس میں کہا تھا کہ میں جس تحقیق کا حوالہ دے رہا ہوں وہ تحقیق ہے احمد شاکر کی، اور احمد شاکر کی تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح ہے. آپ نے احمد شاکر کی روایت سے اس کا صحیح ہونا ثابت، ضعیف ہونا ثابت کیا. تو احمد شاکر صرف وہی ایک عالم ہے دنیا میں، بھائی وہی ایک عالم ہے دنیا میں، دوسرے عالم نہیں ہے. وہ احمد شاکر آسمان سے آیا ہے وہ بھائی، تو اس کے مقابلے میں دوسرے نے کہا کہ دوسروں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ ضعیف ہے. پہلی بات ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ میں قرآن، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بخاری آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، احمد بن حنبل کی مسند جو ہے وہ بالاجماع صحیح نہیں ہے، اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، آپ کو یہ تو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. بخاری صحیح ہے، احمد بن حنبل. پھر حاشیے میں لکھنے کو اضافہ نہیں بولتے. اگر کوئی شخص قرآن کے حاشیے میں کوئی مطلب لکھتا ہے، میں مثلا آپ کوئی چیز نوٹ کریں قرآن کے حاشیے میں، بہت سارے لوگ ہیں بھائی اپنے بچوں کی پیدائش قرآن میں لکھتے ہیں. پرانے زمانے میں عادت ہوتی تھی کہ بچے پیدا ہوتے تھے، اس کو کیونکہ لوگوں سے گم ہو جاتا تھا، اگر کسی کاپی میں لکھ دو، کسی دوسرے کتاب میں لکھ دو، وہ گم ہو جاتا ہے. تو قرآن کے آخری صفحے میں وہ لکھتے تھے کہ یہ سال میں اس مہینے میں ہمارے اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، اس سال یہ بیٹی پیدا ہو گئی. وہ قرآن کا، وہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ قرآن میں اضافہ کیا ہے. قرآن کے حاشیے میں لکھنے کو اضافہ نہیں بولتے. پہلی بات یہ ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے. دوسری بات، یہ سند ہی ضعیف ہے، آپ کے علماء نے شہادت دیا. ہم نہیں کہتے کہ آج دنیا میں صرف وہ احمد شاکر ہے. ہاں چیٹ پڑھو، کون سکھاتا آپ کو بھائی؟ چیٹ پڑھو، چیٹ. احمد بلال صاحب چیٹ پڑھو. مواد بندوق جو ہے، گولی مارو بندوق میں. ہاں ایمیونیشن آ رہا ہے کہیں سے. سنیے
سنیے میری بات، آپ نے وہ تعارض رفع نہیں کیا ابھی تک، وہ آپ نے نسخ فی الاحکام والا تعارض ابھی تک بھی رفع نہیں کیا. جو او اعتراض آپ نے بھائی نسخ فی تلاوت وہ کے آپ کو لیے یاد نہیں ہے میں نے کہا کہ وہی ابو لہب ابو گلے لہب کی اور ہڈی پیغمبر پر میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی کافر ہے، اس کا بتیجا پیغمبر ہے، خاتم الانبیاء، اشرف المخلوقات. وہ ایک کو کافر مانتے ہو، دوسرے کو ہے تو یہ تو ایک گھرانے کے ہیں. جی ہاں جی ہاں، ایک گھرانے کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل ہے. ابو لہب کافر ہے، اس کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات ہیں، اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں باتوں کی دلیل ہے. ہم نسخ فی الاحکام کو مانتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل ہے، نسخ فی التلاوہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے بطلان کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی تو احکام کا اگر یہ نسخ آپ کو کرنے والا کون ہے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں. احکام کا نسخ کرنے، سب احکام اللہ کی جانب سے، اس کا نسخ بھی اللہ کی جانب سے، نئے احکام بھی اللہ کی جانب سے. تو وہی اعتراض ہے نا نسخ فی تلاوت پر بھی، اور یہی اعتراض ہے نسخ نسخ فی فی التلاوہ الاحکام پہ پر بھی. رفع اعتراض کریں یہ اس ہے کو. بھائی، آپ کیوں نہیں سمجھ؟ اس کی دلیل نہیں ہے، دلیل کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دلیل نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو، بلکہ اس کے برعکس اس کے بطلان کے دلائل میں نے آپ کو پیش کیے ہیں. تو دلیل فروع کافی سے امام جعفر صادق کی بھی آپ نہیں مان رہے. اس میں کوئی نسخ فی التلاوہ کی نہیں ہے بھائی، اس میں نسخ التلاوہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ میں نے ذکر کیا، بس چھوڑ دیں آپ. اب جن لوگوں کو سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. بلال بھائی آپ سے پہلے بہت تھے لوگ جدال کرتے تھے، بہرحال جدال کرتے اچھا، تھے. آپ کے بعد بھی ہوں گے، لیکن حق پہ شک نہیں، اس سے اثر نہیں پڑتا. بہرحال آپ کوئی دلیل لے کے آئیں کہ آپ کوئی صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے کہ یہ قرآن جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے نا، وہ دلیل تو نہیں لا سکتے. ایک تو مفروضہ میں نے بنا دے منسوخ التلاوہ، ختم بات، آپ چھوڑ پھر دیں اس کو. ایک مرتبہ آپ پھر بھول گئے ہیں، میں دوبارہ پیش کرتا ہوں. ہاں جی سر، دوبارہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن حنفیہ مولا علی کا صاحبزادہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قرآن چھوڑا ہے وہ ماں بین الدفتین، وہ ان دو گتوں کے درمیان ہے. یار میں نے تو آپ کو پیش کر دیا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کی گواہی دو، میں نے علی کا بیٹا پیش کر دیا. وہ کہاں پہ، کہاں، کس کتاب میں، کہاں پر حوالہ کیا اس کا؟ یہ صحیح بخاری ہے، تقریباً حدیث نمبر 537 ہے. حدیث نمبر 537 ہے بخاری میں. حدیث نمبر ہاں 537 بخاری میں. ٹھیک ہے، یہ آخری دلیل ہوگی، اس کے تو بعد آپ آپ سے لکھیں بات نا نہیں ماں کریں گے. بین الدفتین والفاظ آتے. نہیں ہے 537 دیکھ لیں. یہ اس میں نہیں ہے بھائی، 537 بخاری میں. یہ کوئی اور آپ بخاری دیکھ رہے ہیں. یہ بخاری ہے بھائی 537، یہ حدیث نمبر 537 ہے، 536 537. یہ کوئی اور حدیث ہے بھائی، وہ نہیں ہے. یہ زہری کے حدیث سے، یہ ابن مسیب ابو ہریرہ سے ہے، یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بہرحال میرے بھائی، وہ جب حدیث مل جائے تو لے کے آنا بھائی. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کو روایت پیش کی کوئی ہے. حدیث نہیں ہے. یہ بھی آپ کے سوال وہ کا اس جواب. بات پہ دلالت نہیں کرتا، وہ اس کا نمبر سے ہی بتائے نا، بین الدفتین بخاری میں. دیکھتا ہوں ایک منٹ، میں تلاش کرتا ہوں، شاید وہ دوسرا نمبر ہے، بین الدفتین بخاری میں. تلاش کریں جلدی کریں. ہاں بسم اللہ. میں آپ کو اس کا نمبر بتا دیتا ہوں. ہاں 5019 ہے، 5019. بہرحال میرے پاس 537 تھا، پتہ نہیں اب یہ کا ہے. 5019 ہے بھائی. ایک صفر آپ سے، ایک زیرو آپ سے کھو گئی ہے. ہاں وہ یہ ہے بھائی، دیکھو یہ بخاری ہے، یہ حدیث ہے. دیکھیں باب من، صفحہ نمبر ہے میرے 927. کتاب ہے بخاری میں، کتاب فضائل القرآن. لم يترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین الدفتین، جو دو گتیوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. عبداللہ علی ابن عباس، دخلت انا، میں اور شداد ابن معقل ابن عباس کے پاس چلے گئے. شداد ابن معقل نے کہا اترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیء، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھوڑ کے گئے ہیں؟ مثلا کوئی کتاب حدیث کی ہو، کوئی مثلا مال دنیا، کچھ کوئی چیز چھوڑ، ان کی کوئی ہے میراث ہے آپ کے پاس؟ قال ما ترک الا ما بین الدفتین. تو ابن عباس نے کہا کہ بھائی جو قرآن کے علاوہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑا.
قرآن دفتین دو گتیوں کے دو جو درمیان ہے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑا ٹھیک ہے نا ودخلنا على محمد ابن الحنفیہ فسألناه ہم محمد ابن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ما ترک الا ما بین الدفتین تو محمد حنفیہ بھی یہ مکے کے زمانے کی بات ہے وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کی جب حکومت تھی مکے میں وہاں پہ سب جماعتیں مکے میں عبداللہ ابن عباس بھی وہاں پہ تھا محمد حنفیہ بھی تھے یہ سنہ 60 کے بعد ہے سنہ 65 کے لگ بھگ تو ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مابین الدفتین چھوڑا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑا تو یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ قرآن کی کامل ہونے پہ دلالت کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سوال یہ نہیں ہے دیکھیں میرے بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ آپ علیہ یو وسلم ٹرن لے رہے ہیں یقین کریں ہر بات پر یو ٹرن دے رہے ہیں آپ بتائیں اس کو کہ کیا دلالت کیا ہے اس کا یہ دیکھیں قرآن میں کے بتاتا سوال یہ ہے کہ ہوں قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑ کے گئے ہاں ہاں قرآن کے علاوہ کوئی چیز تو نہیں چھوڑ یار کے گئے صرف قرآن نہیں کہا بلکہ قرآن اتنا محفوظ ہے دو گتوں کے درمیان ہے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑ کے گئے نا اس کو نفی کر رہا اب قرآن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کیا کامل طور پہ جمع کی گئی ہے یہ اس پہ دلالت نہیں کر رہا اس پہ اس کی دلالت نہیں ہے اب میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میری بات سن لو پھر جی سر بسم اللہ میری بات سن آپ کے ہم سب سے اس کا محکم دلیل یہی تھا قرآن کے کامل ہونے کا ان کے مذہب میں سب سے کامل دلیل یہی تھا آپ نے دیکھ لیا اس کو یہ بھی دلالت نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہاں یہ دلیل میں نے اس لیے پیش کیا ایک علی کا بیٹا اور ایک ان کا جزا بھائی ہے تم پر تو حجت ہے یہ جی اوکے 2 منٹ بات کریں پھر آپ سے خدا حافظی بلال بھائی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ کے ہم خیال لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آل بیت کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے یہ شوشے اڑانے شروع کر دیے تھے کہ قرآن پاک میں نقصان ہو گیا ہے نبی پاک نے اہل بیت کو قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دے دی ہیں اصل قرآن ان کے پاس ہے اصل ان کے پاس ہے قرآن پاک میں بھی کچھ نقصان ہو گیا ہے تو اب دیکھو ذرا شداد بن ماکل کہتے ہیں تو عبد العزیز بن رفع کہتے ہیں کالا دخلت انا و شداد بن ماکل ابن عباس کہ میں اور شداد بن ماکل ابن عباس کے پاس گئے وہ بھی اہل بیت اور فقال له شداد بن ماکل اور ابن عباس سے شداد نے کہا اتارک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شیئن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے تو کہتے ہیں ما تارکا الا ما بین الدفتین یہ دفتین کا لفظ تو قرآن پاک کی حفاظت پر ساتھ دلالت کرتا ہے گتوں کے اندر چیز ہے یعنی اس میں نہ نقصان ہے نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے گتوں کے اندر قرآن مکمل ہو چکا تو آپ کو پتہ اگر دیکھیں اگر آپ مجھے بتائیں سچی بات بتائیں وہ زید بن ثابت روایت مکمل کرنے جی سر کام کریں قال ودخلنا على محمد ابن الحنفیت تو کہتے ہیں کہ پھر ہم علی کے صاحبزادے کے پاس گئے اور ان سے پوچھا فسالناہ فقال ما ترک الا ما بین الدفتین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ چھوڑا ہے جو گتوں کے درمیان ہے یار آپ کا دعویٰ تو اس سے بھی باطل ہو جاتا ہے کہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں اگر قرآن آپ مجید صحابی کی بات کرتے ہیں ہم نے آپ کو صحیح بخاری سے دونوں اہل بیت کے حوالے پیش کر دیے اور پھر آپ نے اس دن مجھے یہ بھی کہا تھا اس دن آپ نے یہ کہا بھائی ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے تو دیکھو اہل بیت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ما بین الدفتین بات مکمل قرآن مکمل ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مکمل نہیں دیکھیں یہ حدیث وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہنا چاہتے ہیں بہرحال آپ تحریف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی آپ کو پتہ ہے کہ جب زید بن ثابت کی روایت قرآن میں کئی جگہ ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن کو زید بن ثابت نے ابو بکر نے عمر نے عثمان اس نے پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کو کس نے جمع کیا مجھے بتائیں کس نے جمع کیا سوال کا جواب دیں بلال بھائی جواب نہیں دے رہے کٹ گیا آپ کا لائن نہیں آ رہی ہے آواز قرآن کو کس نے جمع کیا قرآن پاک کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا ہے اور سیدنا عثمان کے دور میں قرات قریش پر اس کو اوکے جمع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفتین کے درمیان نہیں تھے نا صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفتین کے درمیان تھا قرآن یہ نہیں تھا کیا آپ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جمع کیا گیا نا
تو آپ سے سوال یہ ہے کہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حیات طیبہ میں دفتین کے درمیان نہیں تھا، پھر تو صحیح ہے نا اس کا مطلب؟ اگر ان کے زمانے میں دفتین کے درمیان تھا تو جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پھر اس حدیث کا کوئی اور مطلب ہے پھر تو۔ اچھا بہرحال آپ بہت اچھا مہربانی آپ کی لائٹ بھی چلی گئی۔ خداوند متعالی آپ کو نہیں نہیں، سلامتی لائٹ دے۔ کا کوئی بہت مسئلہ نہیں، بہت بہت ہم محظوظ ہوا ہے، بہت لذت ہوا آپ سے بات کرتے ہوئے، بہت باتیں سیکھیں، انشاءاللہ ناظرین نے بھی آپ سے سیکھا ہوگا۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کی دعا گو ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، علیکم السلام، بہت مہربانی آپ کا۔ ناظرین بہت شکریہ ہمارے بھائی بلال صاحب کا، وہ کوئی ٹیچر ہیں اور محقق ہیں، ان باتوں میں ہمیں ان سے اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے دونوں طرف کی دلائل سنے اور امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی غور سے دونوں طرف کی باتیں سنیں اور اپنا جو ہے آپ کا فیصلہ ہے اس وہ کر لیں۔